اسٹینڈ اپ کامیڈی اتنی زیادہ بڑی کیوں نہیں چکی پاکستان کے اندر؟ اگر آپ کو اس کو فروغ دینا ہے آپ کے پاس وینیوز ہونے چاہیے. پاکستان میں وینیوز ہی نہیں ہے. وہ سرکل تھوڑا سا کم ہے جس کی وجہ سے نئے سٹارز نئے اسٹینڈ اپ کامیڈینس بن نہیں پاتے. پبلک ایٹیٹیوڈ ٹو ریلیجن ہے اس ملک میں, وہ بہت چینج ہو چکا ہے. ہم تو ایز اے قوم بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. ایک انگزائٹی ہے اراؤنڈ ریلیجن ان دس کنٹری. اس پہ ہم پہنچ جاتے ہیں یار اس کو ہم نے گالیاں نہیں کھائی. جو آپ خود نہیں پریکٹس کرتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں سوسائٹی میں ایسا ہونا چاہیے. ہی از ناؤ دا سینٹر آف دا ڈسکشن. ہاں, اور ٹاپک ہے ہر نیوز کا, ہر سوشل میڈیا کا, ہر چینل. ہم نے بہت زیادہ ہر چیز کو بائنری کر دی ہے. وی آر ناٹ ایز ریشنل ایز وی شوڈ بی. دنیا کمپلیکس ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کے فرقے ہیں, ہر قسم کے ایتھنک گروپس ہیں. ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا ہوگا. ساری چیزیں بھول گئے, جب یہ بھول جائیں گے پھر ہم کسی پولیٹیشین کو گالیاں نکالیں گے. Sometimes I feel sorry for our governments. Generally ہماری حکومتیں وہ ٹرانسپیرنسی کے خلاف ہیں. اٹیک نہیں کریں گے, پرابلم کے اوپر ڈیفینڈ کریں گے کہ بھائی یہ پرابلم ہے, سالو کرنے نہیں, ہم نے اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. اپنے قبلے تو یہ کرتے ہیں. اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں. لیکن پارٹلی ان کا یہی ہے کہ the complexity of what is happening is they're afraid of misrepresentation also. السلام علیکم, ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف THS. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. فصیح زکا صاحب جو کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے ایکس کیپٹن بھی ہیں, ایک میوزیشین ہیں, اینڈ پولیٹیکل سینیریو بھی بہت اچھی گرپ ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو. تو کیا حالات ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی, آپ سنائیں جی. ہاں, تو گوگل نہیں کرتا ویسے میرے خیال میں. نہیں کرتے. نہیں, تو گوگل نہیں کرتا. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی 10 سال پہلے میں کچھ آن لائن کوئی بات کر لیتا تھا تو وہ کہتے تم ہوتے کون ہو. تو ایک دن میں نے ویسے کہ میں تمہارا فارمر ہاکی ٹیم کپتان ہوں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ شروع ہو جاتے تھے, اچھا تمہارا تو بہت برا دور تھا, ٹھیک ہے نا, کرپٹ دور تھا. تو یہ میں نے 10 سال سے یہ رکھا ہے. اور اب کبھی نہ کبھی جب میں کوٹ بھی ہوتا ہوں اخبار میں بیکاز آف مائی ٹویٹ یا وٹ ایور, اب وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہاکی ٹیم کپتان بھی رہا ہے. اور اکثر لوگ مجھے لکھتے رہتے ہیں کہ یہ سر یہ اپنا وزن کا کچھ یہ کیا. میں کہا یہ جب سے ہم ہارنے شروع ہوئے میں ڈپریس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ میں نے فرنیچر بھی خریدا تھا, تو فرنیچر والے کے ساتھ دوسرا آیا کہ میں آپ کا ہاتھ ملانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ سر میں کبھی اتنے بڑے اسپورٹس مین سے نہیں ملا, ٹھیک ہے. تو میں نے زندگی میں ہاکی نہیں کھیلی, ٹھیک ہے. میں کوئی کپتان شپتان نہیں رہوں گا, اس لیے بھائی تو گوگل نہیں کرتا. یعنی آپ نے بات شروع کہاں سے کی؟ پھر میں نے کچھ لوگوں نے اور بھی کہا, میں نے آپ کی فوٹو دکھائی تھی کچھ, میں اگر ڈسکس کرتے دوستوں کا گیسٹ آ رہے ہیں, میں نے کہا یار یہ کیپٹن رہے ہیں شاید بہت پرانے زمانے میں, کبھی دیکھا نہیں ہے. یہ ایک دفعہ میں ٹویٹر اسپیس پہ تھا اور اس میں بہت سارے انڈینس تھے. تو ایک انڈین نے بھی شروع کیا کہ آپ یہ تو بڑا آنر ہے کہ آپ فارمر ہاکی ٹیم کپتان. تو ایک پاکستانی تھا, وہ بھی ہی واز اے پرو پیس بٹوین انڈیا پاکستان. سیز جی یہ تو بڑے عظیم آدمی ہے. تو پھر اس نے مجھ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کے کنٹریبیوشن کیا تھے. یار میں نے کہا میرا جو اصلی کنٹریبیوشن تھا وہ یہ تھا کہ شہباز سینئر کو میں ٹیم میں لایا تھا. وہ مجھ سے بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے سینئر آ گیا تو جونیئر کو بھی لے. وہ کہتے آپ خود کیا کہتے ہیں, آپ مجھے کہا. میں نے کہا میں ڈی اسپیشلسٹ ہوں. وہ جو ڈی نہیں ہوتا اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے ڈی کارنر اسپیشلسٹ ہوتا ہے یہ وہ, لیکن بس اس پہ کام چل جاتا ہے میرا. اور ایک دفعہ although I did think کہ میں یہ چھوڑتا ہوں, یہ نکالتا ہوں, بیکاز ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ایک منسٹری نے مجھے بلایا. اس زمانے میں میں نے ایک رپورٹ میں کام کیا تھا with a lot of other people which was on youth policy. تو میں سمجھا کہ اس کی وجہ سے مجھے بلایا, کوئی 5 year پلان بنا رہے تھے. میں جب وہاں پہنچا سارے جو ہے نا فٹ بال فیڈریشن کے صدر, PCB کے سب کچھ, اور ایک میں تھا. اور مجھے احساس ہو گیا کہ یہ سمجھا کہ میں واقعی میں کوئی کپتان رہ چکا ہوں. اور میں کہا یہ نکلو, لیکن میں نہیں نکل سکتا تھا اس وقت. میں کہا یہ بہت بڑی شرمول ہوگی کہ یہ کون فراڈ اندر آیا ہے, یہ کیسے آیا ہے. تو وہ سب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا پلان ہے 5 year پلان میں. تو جب میری باری آئی میں نے کہا دیکھ
بات یہ ہے کہ جو پیسہ کا انفلوئنس ہے پاکستان میں, آپ نے اس میں صرف فہرست پہ پھر آپ کرکٹ عزت, لیکن عزت دے ہمارے اسپورٹ کو, ہمارے میڈلز کو. یہ جو پاکستان ہے یہ پیسوں کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس بات پہ وہ جو سارے جنرل اور سارے بیوروکریٹ, وہ کیا بات کی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. شکر ہے وہ ختم ہو گیا 50 منٹس میں. ایک ہفتے بعد انہوں نے کہا واپس آپ آ جائیں, ذرا فالو اپ ہم رپورٹ شروع کریں. میں کہا نہیں, میں کوچنگ میں بہت بزی ہوں. میں نے کہا ایک دفعہ بچ گیا ہوں, دوسری دفعہ شرمول ہوگی. ہاں, تو یہ ہے اس کی کہانی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کہاں آپ چلے گئے اور کیا کیا ہو گیا سارے کام میں. ہاں, تبھی تو آپ اتنے مشہور ہیں اسلی صاحب سے. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں, گوگل کا چکر نہیں ہے, سب یہی سمجھتے ہیں. یہ بڑی اچھی اسٹوری ہے, ہم کلپ آؤٹ کریں گے, آپ کو ٹیگ کریں گے سارے. خیر پتہ ہے لوگوں کو, لیکن بس وہی ہوتا ہے کہ دیکھتے نہیں شروع ہو جاتے ہیں. اور مجھے میرے جو فیوریٹ تھا نا وہ یہ تھا, مجھے کسی ایک نے رینڈملی مجھے یاد ہے جب تم فیڈریشن کے ہیڈ تھے, تم نے بڑے پیسے مارے تھے. میں کہا یہ اہم ہی الزامات ہے, میں آپ کا نیشنل ہیرو ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسے باتیں نہ کرنا. لیکن بس یہی ہے, چلتا رہتا ہے. ہاں, اچھا, آپ ہیومر اپنے یہاں پولیٹیکل شو بھی کیا تو اس کے اندر بھی ہیومر اور پولیٹکس کو ملا کے آپ کا کافی اچھا ایک چل بھی رہا تھا ماشاء اللہ. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو کمپیئر کریں یار, پاکستانی اور انڈین اسپیس کا نا ٹوٹل, کیونکہ انڈین لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, اسٹینڈ اپ کامیڈی اتنی زیادہ بڑی کیوں نہیں ہو سکی پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں 2-3 ریزنز ہیں. ایک یہ ہے کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی اگر آپ کو اس کو فروغ دینا ہے, آپ کے پاس وینیوز ہونے چاہیے. پاکستان میں وینیوز ہی نہیں ہے. جب آپ کراچی میں دیکھتے ہیں ان کے پاس 4-5 وینیوز ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی کا گھر لے لیا یا کوئی انتظام انہوں نے کرنا پڑے. یہ جو اسلام آباد میں وینیوز ہیں یا لاہور میں, آپ اگر امریکہ جائیں یا انگلینڈ جائیں تو وہاں جو ریسٹورینٹ اسپیسز ہیں, وہاں جو ان کے بارز ہیں, یہ سارے بہت سارے جگہ ہوتے ہیں جو آپ اپنا کرافٹ سیکھ سکتے ہیں. اچھا اسٹینڈ اپ کمیڈین جو ہوتا ہے نا, وہ صرف نیچرل ٹیلنٹ سے نہیں, وہ کراؤڈ ورک سے بھی ہوتا ہے, وہ ایک انگیجمنٹ کرتا ہے, وہ ایک کہانی سناتا ہے, وہ پریکٹس سے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو بہت ٹیلنٹڈ اسٹینڈ اپ کمیڈینس ہیں, لیکن اگر جو آپ کی بات ہے کہ زیادہ کیوں نہیں ہے, یہ تو اسٹرکچرل امپیڈمنٹس ہیں, اتنے آسانی سے آپ بن نہیں سکتے. اور انڈیا میں یہ ہے کہ انڈیا میں بھی اب مسئلے چل رہے ہیں. دیر آئی تھنک, میں اب بھول گیا ہوں ان کا نام, لیکن ایک کمیڈین ہے, تو اس کے خلاف کوئی پولیٹیکل گروپس شامل ہو گئے جو ذرا سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مسئلے آتے ہیں, لیکن ان کے بڑے بڑے جیل بھی ہوئی تھی اور ہاں, لیکن ان کی بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ ذرا ٹالرنٹس زیادہ ہے یا آپ کو پروٹیکشن زیادہ ہے, ملک بھی بڑا ہے, تو اس لحاظ سے دے ڈو ویل. اور ان کے پاس وینیوز بہت ہیں. ہمارے جو وینیوز ہیں نا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کو اب تو اس لحاظ سے بینڈز نہیں ہے, بیکاز ٹیکنالوجی آ گئی, سب لوگ لیپ ٹاپ پہ کرتے ہیں. لیکن ایک زمانے میں اگر آپ کا بینڈ ہوتا تھا, آپ کا مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ کہاں پرفارم کریں, اور جہاں آپ کو پرفارم کرنا ہے وہ بہت بڑی جگہ ہوتی تھی, اس میں آپ کو بہت زیادہ لوگ لے کے آنے ہوتے تھے, پھر آپ کو ڈی سی کا پرمیشن چاہیے ہوتا تھا. ایک تو یہ بھی غم ہے یہاں کہ پرمیشنز آپ کو چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. اور ایک چیز آئی ووڈ آرگیو کہ پاکستان میں ذرا سا زیادہ ہے یہ لوگوں کا آؤٹریج. وہ آ جاتے ہیں, اور اسٹینڈ اپ کمیڈین کا کام ہی ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرے ذرا. روسٹنگ اسٹائل ہوتا ہے نا, تھوڑا روسٹنگ ہوتا ہے تھوڑا. ایکچولی ایک چیز جو اسٹینڈ اپ کامیڈی میں ہوتی ہے کہ وہ صرف جوکس نہیں کرتے, وہ ایک پوری کہانی بیان کرتے ہیں, ایک سٹارٹ سے اینڈ تک. اس میں تھوڑا بہت وہ بھی ہوتا ہے ان کا, کوئی پوائنٹ بھی بنا لیتے ہیں, لارجر پوائنٹ. تو یہاں تو ہم اس کے لیے اب دیکھیں, ایک لحاظ سے اگر ہم نے کرنا ہو تو اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو ڈو اسٹینڈ اپ کامیڈی آن دا ڈفرینٹ ایتھنک گروپس آف پاکستان. ہمیں کیوں ایک دوسرے کو ہم برے لگتے ہیں, وائی دیٹ از سینس لیس. لیکن اس میں وہی ہوگا, کوئی ایک جوک ہے. میں یاد ہے مجھے ایک لڑکی تھی, مائی میموری از ٹیریبل بائی دا وے, یہ شہزاد کے اس میں بھی اندازہ ہوگا, ان کا نام میں ابھی بھول گیا ہوں. اینڈ اس نے ایک سیریز کی تھی آن سندھیز ایز ہارنی پیپل. ہاں, میں نام یاد نہیں, دیکھی تھی. ٹو بی آنیسٹ اٹ واز ہلیریس.
but it was transgressive. Like I had never heard this part of Sindhis. وہ خود سندھی تھی, تو آپ کے پاس تھوڑا لائسنس تو بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. سو وین پنجابی ڈز اے اسٹینڈ اپ آن پختونز, مجھے برا لگے گا, لیکن جب میں کروں گا پختونز پہ تھوڑا مجھے لائسنس تو مل جاتا ہے کہ اینڈ, لیکن اس وی فورس دیٹ گرل ٹو اپولوجائز. تو ایک اسٹاپ تو آ جاتا ہے ان ٹرمز آف ہاؤ فار یو کین گو. یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا پاکستان اور انڈیا کے اندر نا, وہاں پہ آپ کے پاس جو سرکل ہے, جو آپ کی لمٹس ہیں وہ بہت زیادہ کھلی ہیں. ہاں, ایک اینگل ہے وہاں بھی کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے, لیکن وہ بہت کھلا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, بہت سارے جوکس آ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ہم اس طرح بھی آف ایئر بات کر رہے تھے کہ وہ سرکل تھوڑا سا کم ہے, جس کی وجہ سے نئے اسٹارس, نئے اسٹینڈ اپ کامیڈینس بن نہیں پاتے. ہاں, کیونکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ نہ بول دیں, وہ نہ بول دیں. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ کرٹیلمنٹ آف ٹیلنٹ ہے, کرٹیلمنٹ آف گروتھ ہے. انڈیا میں بھی اب حالات اتنے اچھے تو نہیں رہے جب سے مودی آیا ہے. تو مودی کا جو پورا ایک ہندوتوا کا ایجنڈا ہے, جو جوکس یہ پہلے کرتے تھے اب وہ بھی تھوڑے بہت ڈرتے ہیں. وہ جو ایک لیٹ سے 80s یا 90s انڈیا جہاں ذرا سا اوپننس زیادہ تھی, اب شاید ان کی سوسائٹی بہت آگے چل گئی ہے, لیکن جو وہ کنٹرول آ رہی ہے ان رائٹ ونگ گروپ سے وہ زیادہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. تو وہاں بھی شاید اتنے اچھے حالات جو ہے, وہاں بھی ریسٹرکشنز ہیں, لیکن وہ بھی شاید نیرو ڈاؤن ہو جائے. اور پاکستان میں تو پہلے سے نیرو ڈاؤن ہے. ہاں, لیکن بہرحال یہ فرق تو ہے. ڈو یو تھنک اٹ از بیکاز آف دا ریلیجن؟ کیونکہ ہم ایک کلیم تو کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ساری چیزیں, اگرچہ وہ کہیں نظر آتی نہیں ہے ہمیں, ہر چیز ہو رہی ہے جو کہ ہر جگہ ہوتی ہے. کیا یہ ریزن ہے, یا پھر ان کے اگر ہم دیکھیں نا پاکستان انڈیا, یا پہلے تو ایک ہی تھا نا, انڈیا تھا نا, لوگ بھی ایک ہیں, جذبات بھی ایک ہی ہونے چاہیے. تو ایسا کیوں ہے کہ یہاں والے ریجن کے تھوڑے زیادہ آؤٹریجس لوگ ہیں, وہاں بھی ہیں لیکن وہ تھوڑے سے کام ہیں ہماری نسبت؟ ہاں, وہ آئی مین اب تو خیر وہ بھی جو ہے نا کافی ہاٹ بلڈیڈ, اور جو وہ کر رہے ہیں آئی مین ان سم ویز تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان سے آگے نکل گئے ہیں. اچھا, ہاں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب مسلمان پہ اٹیک کرتے ہیں یا کسی اور مائنورٹی پہ, ان کے جو چیزیں ہیں. لیکن یہ جو ریلیجیس بات ہے یہ انٹرسٹنگ ہے, بیکاز ایک لحاظ سے جو ہمارے پبلک ایٹیٹیوڈ ٹو ریلیجن ہے اس ملک میں وہ بہت چینج ہو چکا ہے. مجھے یاد ہے یہ سنگر بنی ہے, اگر آپ نے گانا سنا ہو دل میں تم, ابھی ریسنٹلی اس کا ایک بہت زبردست رافع محمود نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا, مجھے بہت مزہ آیا تھا. لیکن اس نے ایک بات کی تھی ایٹ ون پوائنٹ کہ میں پاکستان چھوڑ گیا تھا 1970s میں, میں جب 80s میں واپس آیا پورا ملک بدل گیا. اینڈ وہ ہی واز آلسو ٹاکنگ اباؤٹ کہ لوگوں کی جو پرسنل موریلٹیز تھی وہ اور برے ہو گئے, ذرا زیادہ جھوٹ بولتے تھے, زیادہ گناہ یا چوری, ان چیزوں پہ وہ آسان ہو گئے تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک کہ وہ بات اس نے نہیں کی, لیکن یہ تو سچ ہے کہ لائک پبلک فیسنگ ریلیجیوسٹی لگ رہا تھا کہ بہتر ہو گیا, کہ زیادہ لوگ ڈیمونسٹریٹولی مسلمان ہو گئے ہیں. تو جو فرق آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک انگزائٹی ہے اراؤنڈ ریلیجن ان دس کنٹری, جو آپ خود نہیں پریکٹس کرتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں سوسائٹی میں ایسا ہونا چاہیے, کچھ اور ہونا چاہیے. یہ ابھی خلیل الرحمان قمر کا جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ٹاپ مین ہے اس کام کا. وہ تو آ گیا ہے کہ میں عورتوں سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں, اور یہ نا یہ کیا غلیظ کام کرتے ہیں یہ. اور بھائی جو ہے نا پہنچ گیا تھا 4 بجے صبح, اور نیک نیت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, وہی تبلیغ کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد آئی مین آئی فاؤنڈ اٹ فیسنیٹنگ. ایک لحاظ سے آئی تھنک ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. ایک تو اس نے یہ بات کر دی کہ پہنچنے سے پہلے میں نے فجر کی نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے نا. تو 4 بجے سے پہلے کون سی فجر ہو سکتی ہے؟ میں نے پھر آن لائن بھی چیک کیا, ٹھیک ہے, تو یہ کراچی میں یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ پھر اس نے کہا کہ اصل میں یہ اس نے لائک 1-2 چیزیں تھرو کی. پہلے اس نے کہا کہ شاید یہ پرسنل دشمنی ہو, یہ صبا قمر نے یا کسی اور نے. پھر کہتے نہیں ایسے نہیں. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آئی نو
پاکستانیز کس چیز پہ میرے ساتھ سپورٹ کیا, کیونکہ اصل میں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اگر کسی نے فیمنسٹ کے ساتھ لڑائی کی تو وہ میں, اور احمدیوں کے خلاف میں نے کیا ہے. جس نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں نا, اب لوگ کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ میک سینس, یہ اچھی نیت کے ساتھ گیا تھا. اور اس کے بعد پتہ نہیں اس نے کچھ اور بھی ڈال دیا یہ وہ. تو یہ ہمارے وہ ہے ایٹ سم لیول ایک ہمارے پلس ہے کہ وی ریئیکٹ ٹو دیز تھنگس, اینڈ ایک پبلک مورالٹی آ جاتی ہے. یہ پاکستان میں لنچنگس ہوتی ہیں. اچھا, اس جو خلیل الرحمان قمر کے بارے میں بات ایک تھوڑی سی اس میں, جو لوگ آپ کا اس پہ کیا رائے ہے کہ فار ایگزامپل جب ایسا کوئی ٹاپک آتا ہے, ہاں ایک جنیرک سا بات کروں گی کہ وہ تو ہم کہتے ہیں ایک ہنی ٹریپ کیا, ان کو وہ لوگ پروفیشنل تھے جنہوں نے ٹریپ کیا ہے, لیکن ایک بندہ ہو تو گیا نا, اس کا اپنا وہ تھا. لیکن جو عوام ہے ہماری ساری کہ بھائی ہی از ناؤ دا سینٹر آف دا ڈسکشن, ہاٹ ٹاپک ہے ہر نیوز کا, ہر سوشل میڈیا کا, ہر چینل کا. پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, یہی پسند ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جان کے یہی کرتے ہیں کہ جب جو چیز لینی ہو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری عوام اتنی زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, یہ چیز ہے کہ جو بندہ ملتا ہے گالیاں نکالنے کے لیے, اس پہ ہم پہنچ جاتے ہیں یار اس کو ہم نے گالیاں نکال لی, چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ تو الگ ڈسکشن ہے. ہم ساری چیزیں بھول گئے, جب یہ بھول جائیں گے پھر ہم کسی پولیٹیشین کو گالیاں نکالیں گے, اس کے بعد فوج کو نکال دیں گے, پھر کسی اور کو نکال دیں گے. تو ہم تو ایز اے قوم بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, یہ نظر آتا ہے اس سے. تو یہ آئی ایکچولی ڈو اگری وتھ دس, اور اس میں میرے خیال میں دو چیزیں ہیں جو بہت بڑی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ہر چیز کو بائنری کر دی ہے. وی آر ناٹ ایز ریشنل ایز وی شوڈ بی. دیکھیں دنیا کمپلیکس ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کے فرقے ہیں, ہر قسم کے ایتھنک گروپس ہیں. ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا ہوگا. اس ملک میں کوئی آپشن ہی نہیں رہا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ جو کرپشن ہے نا, یہ مجھے بہت ہی پرابلمیٹک ڈائلاگ لگتا ہے پاکستان میں. بیکاز مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کسی نے, دس از لائک 10-15 ایئرس اگو, کسی نے مجھے کہا کہ نواز شریف کے پاس $92 بلین, ایگزیکٹ 92. میں کہا $92 بلین ہیں. اس وقت میکسیمم کسی نے کہا تھا وہ تھا $1.5 بلین. تو پھر میں نے جلدی چیک کیا تو اس وقت بل گیٹس واز دا ریچسٹ, تو وہ تو اٹ واز نو ویئر کلوز ٹو 92 بلین. تو میں نے کہا یہ ہاؤ ڈز بل گیٹس ہیو لیس منی دین نواز شریف. تو وہ کہتے ہیں اصل میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا, ہر چیز سے کچھ نکالتے ہیں. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کر لیتے ہیں, پاکستان کا بجٹ دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کا بجٹ کتنا ہوتا ہے؟ $30 بلین ہوتا ہے. ابھی پتہ نہیں 50 ہے کتنا ہے, جو بھی ہے راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہوگا, اتنا ہی ہوگا. اچھا, اس میں a big portion of this is salaries, a big portion of this is pensions, a big portion of this is interest payments. آپ 50 بلین چوری کر ہی نہیں سکتے. آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے وہ ہم بہت کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے ایک زمانے میں, اگین اندر ایگزامپل از, کسی ایک بیوروکریٹ کے گھر سے وہ کہہ رہے تھے کہ $700 ملین مل گئے. تو انہوں نے کہا دیکھو پورا بلوچستان کا بجٹ کسی نے چوری. میں کہا وہ تو بلینز آف ڈالرز میں ہے. If he took all the budget of Balochistan, that means nobody got paid that year. Right? I'm not saying کہ کرپشن نہیں ہوتی, لیکن یہ جو نمبرز ہیں they are important to look at. بیکاز اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اب ٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ I was sitting at my house, my father was with me and one of his cousins came, very educated. اور اس نے سر کہ یار حکومت نے سارا فلڈس کا پیسہ چوری کر لیا. اچھا, فلڈس ہیپن 1 day before. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو ابھی ایلوکیٹ ہی نہیں ہوئے پیسے. ٹھیک ہے نا, یہ کیسے چوری ہو گیا, یہ تو کل ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی تک تو ایلوکیشن ہی نہیں, بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, کوئی ڈلیوری ہی نہیں ہوئی. اب آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ کرپشن اور اینی, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اس لحاظ سے یہ ہے کہ لائک سم ٹائمز آئی فیل سوری فار آور گورنمنٹس. وہ کچھ ڈرتے ہیں کہ کچھ کریں بیکاز تھنگس کین فیل اینڈ دے کین فیل وداؤٹ یو اسٹیلنگ اینی منی. تو ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہماری پیرالسس کیوں ہے, ہمارا ریفارم کیوں نہیں ہے, ہمارا وہ کیوں نہیں ہے, وہ اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اسی پہ شروع ہو جاتے کہ چور ہے, چوری کر لی ہے, وہ کر لی ہے, کسی کو نہیں بخشتے. اور تو مطلب یہ مشغلہ ہے. ہاں, اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ پھر وی آر بیکمنگ انگورنیبل.
اف یو ڈونٹ لائک اینی ون یو تھنک کہ بس میرا گروپ ہی آگے جائے گا. انفارچونیٹلی میں ایک دفعہ میں نے ایک بات کی تھی ایک ٹی وی شو پہ, اور ایک ینگ لڑکی تھی, اسے بہت وہ بات بری لگی, لیکن میں نے کہا یو آر دا فرسٹ جنریشن, یہ جو جین زی ہے اور یہ آپ پہ رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ناؤ وی ڈونٹ ہیو انف منی ٹو تھرو اراؤنڈ, اینڈ سو یو آر گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ جنریشن دیٹ سیز کہ وی ڈونٹ ہیو انف, سو وی گوئنگ ہیو ٹو سیکریفائس, اینڈ ایوری ون ہیز ٹو گیٹ اے لٹل, ایوری ون ہیز ٹو find a way to live together in a way that we didn't have to. ہم تو صرف کیا ہے, ہم سردار کو کچھ پیسے دے دیتے, ہمیں ان کو سب کنٹرول ہو جاتا. اب اس سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی وجہ سے سب کو انفارمیشن بھی زیادہ, ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ گئے, اور کوئی ریاست ڈلیور بھی نہیں کر سکتی اتنی جلدی. سو وی ویئر ان اے ویری کمپلیکس سچویشن. تو ایک لحاظ سے یہ جو ریاست کا ایک کانسیپٹ ہے, ہمیں ذرا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے اکثر لوگ کہتے ہیں, یہ جب میٹرو بن رہا تھا لاہور میں تو ایک ایس ایم ایس بہت فارورڈ ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا کریں, اس پہ تو 5,000 آلٹو ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, ہم 5,000 آلٹو غریبوں کو دے دیں. بٹ ایونچولی there was a piece of research, I never read the finalized one, but it was coming out, there's an economic group in Lahore, وہ کر رہے تھے, تو وہ یہی دکھا رہے تھے کہ if you had to take you're a poor person, آپ ٹیکسی لیتے تھے, بس لیتے تھے, تو آپ کا جو یہ ٹریول کاسٹ ہے نا, اٹ واز اے بگ پارٹ آف یور منتھلی ایکسپینس. جب یہ سبسڈائزڈ ہوا گیا, جیسے اب کے پی میں بھی ہے اور جگہوں میں بھی ڈال رہے ہیں, تو سڈنلی ٹریول کاسٹ آپ کا ایکسپینس کم ہو گیا. تو دین دے سیڈ کہ یہ تو آپ کا افیکٹولی آپ کا انکم انکریز ہو گیا. تو وٹ ڈو پیپل اسپینڈ دیٹ منی آن؟ عیاشی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, دے فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ تعلیم پہ زیادہ پیسے ڈال دیتے, اسکول بہتر ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو, اینڈ دے اسپینڈ مور آن پریونٹیو ہیلتھ. تو اگین بٹ اٹس سو ہارڈ ٹو ایکسپلین دس ٹو سمبڈی یو سینگ کہ 5,000 آلٹو لے لو, بیکاز دیٹس مور ٹینجبل, رائٹ. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ لائک آئی مین وی ڈسمس اٹ کہ یار لوگ بس ایسے ہی ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بہت سیریس ریپرکشنز آ گئے ہیں. اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ اوور آل اس طرح نے بات کی کہ نئے گورنمنٹ بنتی ہے, چیزیں بنتی ہیں, وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہاں, اٹیک نہیں کریں گے پرابلم کے اوپر, ڈیفینڈ کریں گے کہ بھائی یہ پرابلم ہے, سالو کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. کیونکہ لوگ پوچھیں گے بھائی وہ پیسہ کہاں گیا, کیونکہ ہم تو چور ہیں نا, ہم نے بھی کام شروع نہیں کیا, ہم چور ہیں. ہاں, تو اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور دیکھیں اس میں پرابلم بھی یہ کہ جنرلی ہماری حکومتیں جو ہیں, اینڈ دس از آلموسٹ آل آف دیم, وہ ٹرانسپیرنسی کے خلاف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت اچھے ہیں, اپنے گبلے تو یہ کرتے ہیں, لیکن پارٹلی ان کا یہی ہے کہ دا کمپلیکسٹی آف واٹ از ہیپننگ از دیر افریڈ آف مس ریپرزنٹیشن آلسو. لیکن آئی ڈونٹ نو, چیلنج بہت بڑا ہے, بیکاز یہ ایک زمانے میں, اب اٹس ڈفرینٹ. کوئی 15 سال پہلے ایک دفعہ ایک انٹرنیشنل گروپ تھا, انہوں نے مجھ سے سروے کر رہے تھے ایز این ایکسپرٹ. انہوں نے کہا آپ کے خیال میں یہ بگ بردر جو ہے یا بگ باس یہ پاکستان میں چل سکتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, پاکستان میں نہیں چل سکتا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں, یو ٹیک 10 اٹریکٹیو گرلس, 10 اٹریکٹیو بوائز, ایک ہی گھر میں بند کر دینا, 15 منٹ بعد یہ سیاست پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا, نہ فلرٹ کریں گے نہ وہ کریں گے. یعنی اب اٹس چینجڈ, اب لوگ ذرا تنگ آ گئے ہیں. اب نئی جنریشن جو جن زی, جن الفا, ان کو نہیں فرق پڑتا. ایگزیکٹلی, ان اے وے دیٹس آلسو گڈ. ہماری جو ایکسیسو obsession ہے on politics is also not a good thing. People should be enjoying themselves, they should be doing other things, they should have other interests as well. اور اب ذرا انٹرٹینمنٹ میں کبھی سن لیتا ہوں, اٹ ساؤنڈز ریڈیکولس, لیکن کوئی لڑکی جو ہے نا 15 سال کی اور گھر چھوڑ کے گئی کہ میں تو افغانستان کراس گیا, پھر میں کوریا پہنچوں گی اور وہاں بی ٹی ایس سے بات کروں گی. لائک اٹس جسٹ انٹرسٹنگ کہ نیو انٹرسٹ پیدا ہو گیا, ورنہ پہلے بہت ہی وہ تھا, اور اس کا ہاں بہت لمیٹیڈ تھا. لیکن آئی تھنک ویو چینجڈ ڈیفینیٹلی ان مینی ویز. لیکن وہی ہے کہ ایک لحاظ سے جو ہمارا ایک سیوک کیریکٹر ہے نا, اس میں ابھی ڈیولپمنٹ کی بہت ضروری ہے, بیکاز وی ایکسپریس اٹ ان ٹرمز آف موریلٹی. یہ غلط ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے. یہ ایسا ہے کہ یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے یہ موریلٹی والا کہ بھائی مطلب
نہیں پاکستان بہت بڑا چیمپئن ہے اس میں ہم گولڈ میڈلسٹ ہیں اس میں, ہم ٹاپ پر ہیں, ہم ٹاپ پر ہیں. کیونکہ باہر مطلب ہم دیکھتے ہیں نا, ہم جب پہلے سنا تھا پھر ہم گئے, جب اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں یا پھر آپ یورپ امریکہ میں دیکھ لیں, مطلب وہاں پہ ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. مطلب ہر انگلی پاکستانی نہیں رکھتا, اپنی انگلی اپنے پاس رکھتا ہے. ہاں پاکستان میں اپنی انگلی کسی اور کو دیکھتے ہیں. یہ کوئی جینیٹک مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم دوسروں کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ اس کا ایک ریزن ہے, لیکن آئی ول کم ٹو دیٹ. لیکن وہ ایک لحاظ سے جو ہمارے پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں, جو یہ جو باہر رہتے ہیں, خاص کر میں کبھی دیکھتا ہوں کہ جو امریکہ میں ہوتے ہیں, اب آپ انڈینس کو دیکھ لیں, ہاف انڈین از گوئنگ ٹو بیکم پروبیبلی دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے, an Indian has already become the Prime Minister of the UK. یہ انٹیگریٹ بہت اچھی طرح سے ہو جاتے ہیں, they leave India behind. ہمارے جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی یوٹیوب پہ حامد میر کو دیکھتے ہیں, ان پہ they are not integrated, they are still concerned about the politics of Pakistan. And this is a phenomena which I think is not very useful, because ہمیں فائدہ تب ہوگا جب ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی ان جگہوں میں آ جائیں, بیکاز اس میں ٹینجیبل بینیفٹس ہمیں آتے ہیں. دے جسٹ کانٹ شیک اٹ. اور ایک زمانے میں مجھے یاد ہے, میرے ایک کزن ہوتا ہے, وہ کینیڈا میں رہتا ہے, اینڈ ہی سیڈ کہ وہ ہی واز ان اے بک شاپ تھنگ, اینڈ وہ کہہ رہے سو گورا اسے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے ویئر آر یو فرام, تو وہ کہتا ہے آئی ایم فرام پاکستان. او وی مسٹ میٹ. تو اس نے کہا کیوں؟ تو اس نے اسے کہا کہ یار بس آئی واز اے کینیڈین ڈپلومیٹ ان پاکستان اینڈ آئی ایم ڈائنگ ٹو ڈسکس. یہ ایک نشہ بھی ہے پاکستان کی سیاست جو ہے نا, لائک اٹس کریزی ایکسائٹنگ. اٹ لکس لائک کہ ملک ہر 10 دن بعد ختم ہونے والا ہے. ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے, ایسے ہی لگتا ہے, بچپن سے ہی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بس بہت ہی نازک حالات آ گئے ہیں, حالات بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں, اور ہمیں ایڈرینلن رش آتا ہے, اور یہ جب ہم باہر بھی چلے جاتے ہیں ہم اس نشے کو نہیں چھوڑ سکتے, وچ از اے پرابلم. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا یہ چیز جو ہے نا یہ ذرا زیادہ ہے. آلدو آئی ہیو ٹو سے کہ جب سے مودی آیا ہے انڈیا میں, یہ انڈین نیشنلزم امنگسٹ NRIs نان ریزیڈنٹ بہت بڑھ گیا ہے. دے آر ناؤ انٹرسٹیڈ, دے آر لائک ریئلی چیسٹ تھمپنگ, اور ان میں بھی یہ چیز آ گئی ہے. وہاں سے وہ بھی لکھتے رہتے ہیں, کوئی ٹی وی شو دیکھ لیتے ہیں, یہ کیا نام تھا اس کا, گوسوامی, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہے وہ بھی وہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ سنا دی کانگریسی کو آج, سنا دی مسلمان کو, یہ چیزیں آئی ہیں. بٹ آئی تھنک دیز آر ناٹ گریٹ. دے ہیو ٹو انٹیگریٹ ان ٹو دوز سوسائٹیز, اس میں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, تاکہ وہاں پہ اپنا وائٹل رول جو ہے نا وہ پلے کر سکیں. رسپیکٹ اسی سے آتی ہے. ہاں. اچھا میرا ایک دوست ہے, وہ بھی اٹلی میں ہوتا ہے, تو ہمارے ساتھ رہا ہے, یعنی اسکول کا دوست ہے ہمارا نا. تو میں نے اس کو پوچھا نا کہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں اٹلی کے اندر نا, سیم سیلری آپ کو, آپ لاہور میں جب آ جاؤ واپس نا, آپ کو دی جائے, تو ظاہر سی بات ہے بچت بھی زیادہ ہوگی, کیونکہ لاہور سستا ہے اٹلی سے, تو آپ آؤ گے؟ اس نے کہا 2 منٹ سوچا, پھر نہیں یار. نے کہا یار ایک چیز جو نہیں کبھی بھی مل سکتی نا پاکستان میں, کبھی بھی نہیں ہو سکتی, وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے یہاں پہ, اور وہ اتنی سیٹسفائنگ ہے کہ بندہ ایک بار وہ ایکسپیرینس کر لے تو پھر واپس نہیں آ سکتا اس سوسائٹی میں. کہ یار میں کہہ رہا ہوں, میں چھٹیوں کے ہر سال آ بھی جاتا ہوں, اس کا ایک بھائی UK میں ہوتا ہے, UK بھی چلا جاتا ہوں, فیملی سے بھی ساتھ ہوں, لیکن پکا پاکستان میں نہیں آنا چاہتا, صرف ایک ریزن کی وجہ سے کہ یہ لوگ تنگ بہت کرتے ہیں. ہاں اچھا, اس میں آئی ایگری, اینڈ آئی تھنک کہ میں اتنا انسائٹ نہیں رکھتا اس پہ, لیکن جہاں تک مجھے تھوڑا بہت احساس ہوا ہے اور لوگوں سے بات ہوئی, ویمن ریئلی فیل دس. ہم مردوں کا تو پھر بھی پریولیج ہے, ٹھیک ہے, سن لیں, ٹھیک ہے, کیا ہو سکتا ہے, ہماری کوئی ریپوٹیشن تو نہیں تباہ ہوتی, پھر بھی ارینج میرج ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, بہت ہی آراد یہ تو ہو جائے گا. تو یہ فار ویمن اٹس ویری ڈفرینٹ. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ جب یہ بات کریں. میرا جو اپنا پرسنل ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی جب چند سال انگلینڈ میں رہا, میں بہت کلیئر تھا کہ میں واپس آؤں گا. اچھا. ہاں, مجھے بہت پسند تھا,
لیکن جو مجھے بہت پسند ہے پاکستان میں، اینڈ اگین یہ شاید پریولیج کی بات ہے، ٹھیک ہے، آئی ایم بیٹر آف، وہ یہ ہے کہ دیر از اے، آئی تھنک ویسٹرن سوسائٹیز ہیو سالوڈ ون ایشو کہ امپرسنل رول بیسڈ سوسائٹی کیسے بنائے جس کو سب کو حق مل جائے. وہ مسلم سوسائٹیز ہیو ڈن ون ویری گڈ جاب کریٹنگ وارمتھ. آئی ڈونٹ فیل alone when I walk the street. You know, if I walk, کوئی نظر آئے بس سلام کر دو، آئس از بروکن. آپ کے دوست یہاں ہو جاتے ہیں، وہ ٹائم نکال دیتے ہیں. مجھے اب یہ میری پریفرنس ہے، اینڈ obviously I can pay my rent and I can go out and things like that. تو یہ ایک پریولیج ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آئی ڈو اگری فار اے لاٹ آف پیپل، لیکن وہ ہر ایک کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے. اب میرا جو یہ پریفرنس ہے کہ آئی فیل آئی نیڈ ٹو بی کنیکٹیڈ، اور مجھے یہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ آئی فیل کنیکٹیڈ. میں جب فار ایگزامپل لنڈن جاتا تھا، واٹ اے کولڈ سٹی، کسی سے آپ آنکھ نہیں ملا سکتے، ٹھیک ہے نا، کہ کہیں سلام نہ کرنا پڑے. اینڈ ادر پیپل لو اٹ، اینڈ آئی ہیڈ اے لاٹ آف فرینڈس جہاں میں رہتا تھا اینڈ آئی لوڈ اٹ. لیکن ایک چیز تھا میرا کہ یار مجھے یہاں ذرا وہ، لیکن اگین وہی ہے کہ جو پاکستانی ویمن ہیں نا، ان کے لیے اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ، بیکاز وہ کبھی یہ کہتے کہ یار ہم واک نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں میم لفٹ، ٹھیک ہے نا، یا کہیں سے کچھ پھینک جاتے ہیں کہ اپنا نمبر پھینک جاتے ہیں، لائک دے جسٹ وانٹ ٹو بی لیفٹ الون فار اے وائل. اور ان میں بھی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تو پھر سب باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بھی باتیں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، عادت سے مجبور ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. سو آئی ڈونٹ بلیم دیٹ. ہاں نہیں، یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے کہ یار کہ ان کے ڈپینڈ بھی کرتا ہے تو ہے نا کہ پاکستان میں آپ کہاں رہ رہے ہو. ہاں، کراچی اور اسلام آباد اٹس ویری ڈفرینٹ سٹیز. ایگزیکٹلی، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، اب کراچی جو ہے نا، I used to go every week. یہ آپ نے دیکھا کراچی والے اکثر دبئی موو کر جاتے ہیں اسلام آباد کی جگہ، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی دور جانے تو ہم دبئی چلے جائیں، ایک نئی جگہ ہے. I am fascinated by کراچی والز، ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں I loved کراچی. میں جب نیوز کنفیوز کرتا تھا، I was in کراچی every weekend for 2.5 years and I loved کراچی. I loved the people of کراچی، ٹھیک ہے. It's very lively people. Lively، اور سیکنڈلی آپ لوگ بہت پروفیشنل بھی ہو، آپ میں وہ بھی نہیں ہے، ایک ایروگنس نہیں ہے کہ جی ایس سے ہو تو اور بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اور بات ہے. لیکن جنرلی اگر آپ سندھ کلب کا ممبر نہ ہو، آپ انسان کے بچے ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ اٹس بین امیزنگ اینڈ ہارڈ ورکنگ پیپل، ویری ہارڈ، اینڈ اٹس جینیونلی آلسو ویری a normal city in many ways. Like میں کبھی شاکڈ ہوتا تھا، مڈل کلاس وومن، لوور مڈل کلاس موٹر سائیکل چلا رہی ہے، یا خیر یہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن بسز پہ اینڈ یو ڈونٹ لک ٹوائس اور آل دیٹ. تو وہ چیزیں، اینڈ آئی نو پیپل ہو کم فرام کراچی ٹو اسلام آباد اینڈ دے ہیٹ اٹ. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے. لیکن ون تھنگ آئی کوڈ ناٹ لیو ود ان کراچی. یار آپ کو وہاں 10 گز کے فاصلے میں کھوکا جانا ہوتا ہے نا، وہ بھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. یو گائز آر یوزڈ ٹو اٹ، رش بہت، ٹھیک ہے نا. آئی واز جسٹ لائک یار یہ تو بہت مشکل زندگی ہے. ہاں، میں 2-3 سال بعد، ابھی 3 سال پہلے گیا تھا، 2-3 سال بعد گیا تھا، تو گیپ کافی آ گیا تھا نا. ہاں، تو میں گیا ہوں یار، میپ پہ لگایا بھائی ہم جانا ہے ایک جگہ نا، 10 منٹ 15-16 کلومیٹر، ہم نے کہا پہنچ جائیں گے 20-25 منٹ میں. مطلب وہ پروگرام ہوا ہوتا ہے نا اسلام آباد کے حساب سے، کیا 45 منٹ. ہاں، اور اوپر سے تھوڑا سا پہنچنے ہی والے تھے، آگے سڑک کھودی ہوئی تھی، 1.5 گھنٹے میں پہنچے جا کے. تو ونس آئی ہیڈ اے فرینڈ جو کراچی سے آیا تھا، اور رات کے 11 بجے تھے یا اسلام آباد میں، میں نے اسے کہا آؤ واک کے لیے نکلتے. وہ کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا ڈوڈ، پھر مجھے سمجھا، میں نے نہیں یہاں وہ موبائل سنیچنگ نہیں ہوتی. یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. اب تو موبائل رکھ کے واک کریں. ہاں اب تو ہاں. لیکن یہ میں ایک دفعہ کراچی آئی بی اے گیا تھا. اچھا. اینڈ وہاں آئی واز ڈوئنگ جسٹ اے سیشن ود دا اسٹوڈنٹس آن، ایک ریسرچ رپورٹ تھا وچ واز آن یوتھ، ہاؤ مچ وائلنس ہیو دے سفرڈ. اچھا، یہ آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس تھے. پھر مجھے احساس ہوا کہ یار یہ ایک اور ہی سٹی ہے، ایک اور ہی قوم ہے. آئی تھاٹ کہ میں پوچھ لیتا ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ لائک ہاؤ مینی آف یو ہیو بین سبجیکٹ ٹو انٹینس پرسنل وائلنس اور مگنگ اور وٹ ایور. Everyone raised their hands.
like everyone in IBA, in that one class at least. So it's a different environment. It's a magnificent city, magnificent log. बस मुझे समझ आता है कि वो दुबई क्यों जाते हैं, कि थोड़ा बहुत वो है कि यार यहाँ खड्डे नहीं है, वो है वो चीज़. और प्लस ये कि इस्लामाबाद आएंगे तो वही 1.5-2 घंटे की फ्लाइट है उनकी. हाँ, तो वही कहते हैं जो हम 2-2.5 घंटे में हम दुबई पहुँच जाते हैं 2 घंटे में मेरे ख्याल से. हाँ एग्जैक्टली. काफ़ी क्रिएटर्स भी मूव किए इसी वजह से. बात हुई इनका, हम इस्लामाबाद आने का सोच रहे, हमने कहा फिर वही सेम है, मतलब हमारा घर तो कराची है ना, इस्लामाबाद तो नहीं होगा. घर बनाने में टाइम लगता है, मतलब घर को घर बनाने में ना, आपको घर की याद आए. तो वो तो फिर आप एक जगह पे रहते हैं और फिर आपको घर की याद आती है. अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, तो फिर वो उस तरफ चलेंगे. लेकिन बहरहाल के हर सिटी के अपने चैलेंज हैं और अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं. जो जहाँ खुश है वो खुश है, वही खुश है. हाँ. तो यार ये अभी जो कॉमेडी का है, अभी इसमें पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं कि भाई अब जिस तरह जाकिर खान है, हम और फिर बात कर रहे थे, कितना ज़बरदस्त काम करते हैं और उसकी फिलोसफिकल थॉट्स जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है. उसकी कॉमेडी भी और उसके पॉडकास्ट दोनों सुनने के लायक हैं. तो जाकिर खान जो है ना, आई डोंट नो इफ आई हैव मेंशन्ड दिस, आई लव जाकिर खान. मैं उसकी सुनते रहता हूँ और मुझे इसलिए मैं लाइक आई ग्रू अप इन पेशावर, और पेशावर में मैं एडवर्ड्स कॉलेज में था उस वक्त. वो बॉयज़ कॉलेज था. तो जो बॉयज़ कॉलेजेस होते हैं ना, और अगर आप पेशावर, आपकी बड़ी महरूमियाँ होती हैं, ठीक है ना. ये जाकिर में खतर. हाँ, तो जाकिर जो है ना, ये इसकी शक्ल पे महरूमियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है ना, कि ये अभी सक्सेसफुल हुआ है. वरना ये यू कैन टेल कि ही समबडी हु वांटेड टू ट्राई, ही वाज लाइक लेफ्ट आउट, मुसलमान भी है, वो सब कुछ. एंड तो व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज़ के ये मॉडर्न लाइफ को देखता है एंड ही फाइंड्स द फनी पार्ट्स ऑफ द प्रीटेंस, या इसमें जो थोड़ा बहुत एरोगेंस होता है, वो चीज़ें मुझे बहुत हंसाती है. तो लाइक व्हेन ही अप्रोचेज अ वुमन और समथिंग एंड हाउ इज़ रिजेक्टेड, वो जब उसकी बात करते हैं तो वो एक एवरी मैन क्वालिटी है इस बंदे में. ही इज़ अ मैन अपार्ट ना. जो जितने भी कॉमेडीज हैं सर्कल के अंदर, ही स्टूड स्टैंड अलोन. अगर आप देखें ना, उसको अलग नज़र आता है, इसका स्टाइल अलग है, चीज़ डिफरेंट है और ऑथेंटिक आदमी मुझे लगता है कि बताता है अपना, ठीक है. ऐसा नहीं जैसा कि फेक स्टोरीज है. नहीं, उसका बहुत अच्छा. मुझे एक और भी बहुत पसंद है और वो है तन्मय भट्ट. ओह माय गॉड, ठीक है, ही इज अ लेजेंड. आई लव हिम. जाकिर खान उसको अपना मेंटर कहते हैं. हाँ, और सही करता है. बिकॉज अच्छा, तन्मय में जो एक उसकी सीरीज़ है, मेरे दोस्त ने मुझे दिखाई थी कोई 2-3 साल पहले, और उसके बाद तो तन्मय हैज़ अ लव, लाइक अ जेन्युइन लव फॉर द पाकिस्तानी इंटरनेट. वो निकालता रहता है पाकिस्तानियों की जोक्स, एक दूसरे को जो चीज़ें वो सुनाते रहते हैं. वो अपने एक पॉडकास्ट पे डिस्कस करता है, और जिस तरह से वो, हाँ, पाकिस्तानीज़ आर सैवेज के, ठीक है ना. बिकॉज एक चीज़ है कि हमारे जोक्स आर अमेजिंग. ये जो इंटरनेट पे हम देखते रहते हैं, दे आर जस्ट फिनोमिनल. तो एक तन्मय भट्ट है, वो मुझे बहुत पसंद है. और उसका ये जो सीरीज़ है कि पाकिस्तानीज़ आर सैवेज, आई लव इट. वो अक्सर उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं, दे आर जस्ट हिलेरियस. जो एक जोक था फुप्पू की बेटी वाला, आपने सुना? नहीं, वो मैंने सुना. हाँ. हमने आ रहा है, चलते हैं ना जोक कि भाई यार ये पप्पू की बेटी लेकिन इतनी खूबसूरत है. आगे पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि बेटी खूबसूरत होगी तो उसकी माँ भी खूबसूरत होगी, माँ खूबसूरत होगी तो माँ का भाई भी, यानी मेरा अबू भी खूबसूरत होगा, तो मैं भी खूबसूरत होऊंगा, मैं तो नहीं हूँ. लेकिन उसकी जो सीरीज है रिएक्ट्स वाली ना, काफ़ी सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को उससे पहचान मिली है, और उससे एक वायरलिटी मिली, क्योंकि लोग उसका कंटेंट बहुत देखना पसंद करते हैं. तो वो बिठा लेते हैं 4-5-6 कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियंस जो भी जो आना चाह रहे हैं ना, फिर वो रिएक्ट करते हैं अपना जो है ना, वो जोक्स के ऊपर सुनाते हैं. इट्स रियली गुड. उसका अच्छा, उसमें 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. एक तन्मय की जो हंसी है ना, वो हंसता है, मुझे हंसी आती है. ही इज़ गॉट वन ऑफ दोज लाफ्टर्स. दूसरा जो है, दिस इज अ वियर्ड काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही हैज़, व्हिच आई रियली लाइक. जब जोक मुसलमानों पे आ जाती है ना, वो कहते जाकिर तू बता. उसे पता है कि मैं ये बात कर लूँ, इट कैन ईजिली बी मिसरेड, या वो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. हाँ, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. तो उसमें जो वो सेंसिटिविटी है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है. ही इज़ गॉट अ रियली गुड एंगल ऑन दैट. तो मुझे याद है, इसने एक जगह, जैसे कॉमेडी सेंट्रल का रोस्ट होता है,
آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو انہوں نے کیا تھا انڈیا میں ایکٹرس کے ساتھ کچھ ایکٹرس ہاں وتھ ایک تھا وہ کیا نام رنویر سنگھ اور وہ ایک دوسرا تھا ارجن کپور. ہاں بالکل بالکل. تو وہ تھا تو وہ ایکسٹریملی کریس اور وہ تھا بٹ سم آف دا اسٹف ان اٹ واز ہلیریس. اچھا دا فنیسٹ جوک ان اٹ واز اچھا سم ٹائمز جب آپ کوئی جوک کرتے ہیں آپ کو ایک انسائٹ مل جاتی ہے وچ یو ہیون. ہی میڈ فن آف انل کپورز انگلش تنمے بٹ. وہ جس طرح سے وہ کرتا ہے نا اب میں جب بھی انل کپور کو انگریزی بولے مجھے صرف تنمے بٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ تو واقعی اسے انگریزی یہ تو وہی چیز ہے. سو وہ ایک کوالٹی ہے جو مجھے بہت پسند آتی ہے. اور یہ ہیومر میں بھی مجھے یاد ہے ان پاکستان آئی مین ون آف دا گائز آئی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو از یہ 4 مین شو والے ٹھیک ہے. آئی ہیو لوڈ دیز گائز تھرو آؤٹ بیکاز اگر آپ کو یاد ہو بیفور 4 مین شو والے میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ یار وی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ پولیٹیکل ریلیجیس لیڈرس ود اے کائنڈ آف رسپیکٹ. وی تھاٹ کہ دے آر بٹ سیپریٹ بٹ وی ہیڈ وہی سیاست کرتے ہیں جو آپ کے کلین شیون کرتے ہیں. فرق کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں سیم ٹھیک ہے نا. وہ ہے وہی لگتا تھا بچپن میں ہمیں کہ یہ اچھے ہیں ہاں لگتا ہے کہ یہ لیکن بس وہی چیز ہے بیسکلی. تو انہوں نے جب شروع کیا مولانا فضل الرحمان کا اٹ واز ہلیریس بیکاز اٹ واز کوائٹ رسکی ایٹ دیٹ ٹائم بٹ دے میڈ ہم ایون ان سم ویز دے میڈ ہم سویٹ اینڈ اڈوربل ٹھیک ہے نا. بٹ دے آلسو کلیئرفائڈ کہ بہت بڑا چارلی ہے یہ کوئی اہم ہی بندہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے آبویسلی جماعت کا بھی یہ کیا دین دے ڈیڈ اٹ ود ایوری ون ایلس زرداری آل دیٹ. لیکن ان کا جو مٹیریل تھا آئی اسٹل تھنک ٹو دس ڈے از امیزنگ. میں مرتضیٰ چودھری یہ سارے جو ہیں دس گروپ از سم ون آج کل ویسے ایک اور بھی ہے اکبر چودھری. I don't know if you've seen his stuff. نہیں میں نے اس کا نہیں دیکھا دیکھوں گا. کراچی کا ہے. اچھا وہ یار وہ شروع ہو جاتے ہیں وہ صرف ہیلو ہائی کرتا ہے نا مجھے ہنسی آ جاتی ہے اینڈ ہی از ہلیریس. اس میں بھی یہ چیز ہے کہ اس میں ایک ہے وہ برگر کلاس کا لیکن اس کا دیسی ٹچ بہت ہے. اچھا ہاں کامبو ہے اٹس امیزنگ ہز اسٹف از امیزنگ. اور مجھے یاد ہے اس کا ایک جوک مجھے بہت اسٹینڈ اپ کرتا ہے اور بہت زبردست اسٹینڈ اپ کرتا ہے. تو اس کا ایک جوک مجھے بہت پسند آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ 2-3-4 کمیڈینس تھے اینڈ somebody asked the 4 comedians کہ what kind of woman do you find attractive. کسی نے کچھ کا جوکس ہی کر رہے ہیں کہ پیسے ہو یہ ہو. تو یہ کہتے اصل میں I get very aroused when a woman speaks a heavy English. ٹھیک ہے نا. And if you think about it, پاکستان بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے. یہ تو ڈریم وومن ہے ٹھیک ہے نا کہ یار تو اس کا اسٹف جو ہے نا وہ تو میں جب ویری ڈیپ ٹچ بڑا اینالائز کیا تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹینڈ اپ کامیڈی از ناٹ جسٹ اباؤٹ جوکس یو ہیو ٹو گیٹ این انسائٹ اباؤٹ دا ہیومن کنڈیشن. تو اس کی یہ جو بات ہے نا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کبھی بھی اس طرح نہیں ہوئی کہ یار میں بہت سکسیزفل تھا میں نے اتنے پیسے کمائے. ہر جو اس سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی یار میرا یہ مسئلہ تھا میرے وہ مسئلے تھے کیونکہ لوگ کہیں گے یار یہ کون ہے ہمارے تو اتنے مسئلے یہ بندہ بیٹھا ہے وہ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. اگر وہ اپنی شروعاتی مسئلوں سے کرے گا تو ہمیں اور آپ ریلیٹ کر پائیں گے. ہاں تو یہ آئی مین یہ آئی ڈونٹ نو مجھے وہ بھی بہت پسند ہے یہ دانش علی اس کے اسٹف آر آلسو ریئلی گڈ. پھر اچھا دیر از آلسو اے لاٹ آف پیپل ہو ڈو اسٹف آن ٹک ٹاک اینڈ انسٹا. تو تمکنت منصور ان کے آئی ڈونٹ نو اف یو ایور سین ہر اسٹف وہ بھی از سپرب. اینڈ اس میں بھی ایک ذرا ٹچ ہے آف دا یونیورسل ٹھیک ہے. وہ بہت پروگریسو اس کے پالیٹکس ہے لیکن جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتی ہے نا از لائک ریئلی یونیورسل. اور ایک اگین میں ابھی نام نکالوں گا ان کا آئی ڈونٹ نو وائی مائی نیم ریکال. ہاں ہارون جو ہے
کیا نام ہے ان کا, سعد ہارون. اچھا ہاں, so Saad Haroon is one of the best jokes I've ever heard in a stand-up, which captures Pakistan perfectly. وہ کہتے ہیں how do you, اس کا bit ہے how do you tell a Pakistani on a plane, ٹھیک ہے نا, تو سب چپ ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پاکستانی on an international flight, وہ کہتے ہیں air hostess ڈرنکی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور تھوڑی دیر بعد جب فل ہو جائے گا, ہاف دا فلائٹ از ڈن, تو وہ کہے گی میل, تو مسلم میل پلیز, ٹھیک ہے, یہی بات ٹھیک ہے. تو ایکچولی دیٹس واٹ آلسو آئی تھنک ایک نا بھائی ہمارے ایک واقعہ سنا رہے تھے نا, ایک ہمارے دوست سے فلائی کر رہے تھے, ساتھ ان کے عربی بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ انگریز بیٹھا ہوا تھا, چیک کرے پاکستانی عربی انگریز, ٹھیک ہے. اب وہ عربی تھا, عربی نے جب فلائٹ اڑی تو اسی طرح انہوں نے کہا ڈرنکی منگائی, وہ ٹک ٹک سنتا رہی, پھر منگائی ٹک ٹک, وہ 4-5 پی گیا. انگریز نے ایک منگوائی اور وہ ایسا ایسا کر کے پی گیا. انہوں نے کہا یار پاکستانی سے بات کی, تم لوگ تو مسلمان ہو یار, تمہارا تو حرام ہے اتنی پی رہے ہیں, ہماری حلال ہے میں اتنی پی رہا ہوں. کہہ رہے اس کو پتا ہے وہ لینڈ کرے گا نا وہاں اس کو کچھ نہیں ملنا, سب کچھ ادھر ہی ہے. یہ ایکچولی ایک پبلک پالیسی پرابلم بھی ہے. اب انگلینڈ میں جو الکوہول ہے نا وہ 11 بجے بند ہو جاتا ہے ایٹ دیز بارس اور وٹ ایور. تو اٹس کریٹڈ دس آڈ پرابلم ویئر اٹس کریٹڈ اے بیڈ فارم آف ڈرنکنگ. وہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب 20 منٹ رہ جاتے ہیں نا, گورے جلدی سے زیادہ منگوا لیتے ہیں اور بہت تیزی سے پی لیتے ہیں. تو بنج ڈرنکنگ وچ از اے بیڈ فارم آف ڈرنکنگ, ورنہ وہ تو نارملی بہت سلولی پیتے ہیں. تو وہ جب نکلتے ہیں وہاں سے دے لائک ٹوٹلی ڈرنک, اور پھر اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہے, وہ بھی ہوتی ہے. تو اب اٹس لائک اے ریئل پرابلم. یہ جو آپ نے سنائی, دس از ایکچولی اے جینیون گورننس ایشو کہ یہ اس کا کیا کریں گے. وہ بندہ جو عربی تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ یار میں جب نیچے اتروں گا اس کے بعد میں دیکھوں گا بھی نہیں اسے, ہاں تو اس لیے تو میں یہی ٹکا کے بس وہ کر لیتا ہوں. ہاں لیکن اگین سو بٹ یہی ہے کہ لائک اگر آپ سعد ہارون کا یہ جوک دیکھ لیں, لائک ان اسٹینڈ اپ, دا بیسٹ اسٹینڈ اپ از وچ گیٹ سم کائنڈ آف انسائٹ انٹو اے یونیورسل ٹروتھ اباؤٹ اس, جو who we are as a people. اور دیکھیں پاکستان کی جو انٹرسٹنگ چیز ہے از آر کانٹرڈکشنس, ٹھیک ہے. یہ وی آر ڈائنگ فار انٹرنیشنل ہیروز, لیکن دا مومنٹ گورے نے ہماری کسی ایک بندے کی طرح یہ ایجنٹ کا مار دو اسے, ٹھیک ہے نا, اٹس اے کانٹرڈکشن. جو بھی ہمارا انٹرنیشنل بندہ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سفید چمڑی کو پسند ہے تو یہ ضرور کوکونٹ کا بچہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. صحیح بات. اور سو آئی فائنڈ کہ ایٹ لیسٹ اٹس ویری اٹس اے گڈ وے آف گیٹنگ ٹو certain issues and thinking about things in terms of jokes. ہاں کیونکہ مسائل چیزیں تو ہیں نا, ہاں اب اس کو لے کے آپ نے ہنسانا کیسے, it's an art. ہاں it's an art. اور یہ آرٹ بھی اسی وجہ سے کیونکہ ہم سب مختلف ریسز ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف سوچتے ہیں. ہاں ایبسلیوٹلی, جب مختلف سوچیں گے تو کنٹرڈکشن آئیں گی تو اس کے اندر پھر مزہ آئے گا. ہاں تو ایکچولی یہ لفظ جو آپ نے کیے نا, دس از ایگزیکٹ, a lot of humor comes from contradiction. You know, when somebody who's very prim popper and they do something really stupid, like why is Khalilullah Kamar's thing so funny? Kamar, ٹھیک ہے نا, Kamar, why is it so funny? Because it's a contradiction. بھائی کو آپ مائک دے وہ یہ بات کرے گا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ اسے واٹس ایپ کرے وہ کچھ اور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. رپلائی الگ ہوتا ہے, رپلائی اس کا الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ از وائی اٹس سو فنی, دیٹس وائی ایوری ون از ہیونگ such a good time with it. ہاں اس ٹرینڈ کے ساتھ. اچھا ہاں یہ جو ہم نے بات کر رہے تھے پہلے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہاں کہ وہ کنٹرڈکشن کی وجہ سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں, ہاں دے آر انجوائنگ اٹ. آئی مین ایک تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں this I think is also at play in why Khalil's thing has become such a source of humor for many people. دیکھیں ہیومر یا اسٹینڈ اپ کا ایک فنکشن ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ we say you must punch up and not punch down. ٹھیک ہے, اگر آپ اسٹینڈ اپ کمیڈین ہیں اور آپ کی ہیومر جو ہے نا وہ جمعدار پہ ہے, کک پہ ہے یا کسی اور پہ, یو آر پنچنگ ڈاؤن ایٹ somebody less privileged than you. اس کا مزہ نہیں ہے, کوئی مزہ نہیں ہے, ٹھیک بات بھی نہیں ہے, ٹھیک بات نہیں ہے. But when you're
punching up at a more powerful وہ اس کا ایک سوشل گڈ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں خلیل جو ہے نا, عورتوں کے پہلے سے 50 مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, 10 کروڑ پتہ نہیں کہ 15 کروڑ عورتوں میں سے جن عورتوں کی یہ بات کرتے ہیں وہ چند ہزار ہی ہوں گے ہمارے ملک میں, لیکن یہ اس نے سب پہ ڈال دیا, ٹھیک ہے, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, جو بھی یہ کہتا ہے کہ کبھی کہتا ہے یہ کام کرتی ہے نوکریوں کے لیے, وہ یہ آئی مین ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈ وہ بھی ایک دیر آر ریزنس بیہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے, کوئی شوق سے یہ کام نہیں کرتا, یہ تو طے ہے نا, یہ بات تو طے ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسا پریزنٹ کرتا ہے. تو ہی واز پنچنگ ڈاؤن تھرو آؤٹ. اب جب بھائی نے واٹس ایپ کے مزے نہیں ہے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اٹس آور اپرچونیٹی ٹو گیٹ بیک ایٹ ہم. ہاں, اٹس ویری انٹرسٹنگ ہاؤ یو گیٹ دس نا, زبردست, یہ تو ہے ایک اپرچونیٹی لوگوں نے بنا لی, جو لوگ تنگ تھے, اینڈ سیکنڈلی یہ ہے کہ you know you feel more anger at somebody who is expressing high morality, اور دوسرا یہ ہے کہ whose victims are the weaker side. میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں, دیکھیں میں when I was younger میں بہت زیادہ ابھی بھی بہت ینگ ہے تو یہ when I was younger تو I was much more strident. پروگریسو ملک چاہیے مجھے, ایسے مجھے سارے رائٹ ونگ فورسز برے لگتے تھے, بٹ ناؤ آئی آلسو کم ٹو ریئلائز کہ وی آل ہیو ٹو لیو ٹوگیدر, ٹھیک ہے. ایک لحاظ سے اب یہ ٹرانس ایشو بن گیا ہے, یہ ماریا بی اور یہ سارے کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہ ہمارے ملک کے ویکسٹ لوگ ہیں, دے دا ویکسٹ پیپل, نہ ان کو عزت ملتی ہے نہ ان کو نوکری ملتی ہے. I don't have a problem with you morally disagreeing with it. I don't have an issue with it. لیکن یار don't create the environment کہ ان کے ساتھ کوئی violence ہو جائے. That is the thing that I fear. And وہ یہی ہے کہ یار ہم دلیر کیسے بن سکتے ہیں جب ہم اپنے weaker segments کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب Maria B wanted to do something really useful. کچھ ادارے ہیں ہمارے ملک میں جو ظلم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں بات کر لو, ٹھیک ہے. کچھ اور ہمارے سیالکوٹ ان جگہوں میں سیویئر لارج اسکیل رائٹنگ لنچنگ ظلم ہوئے, آپ اس پہ وہ اٹھا دو. یہ جو پتہ نہیں میرے خیال میں ٹرانس ریپرزینٹیو کتنے ہوں گے, 4-5 ہی بڑے ہوں گے اس ملک میں, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. آپ نے یہ ایشو اٹھا دیا کہ یہ سب سے بڑی ہے, اور ہائپوتھیٹیکل چیز کہ یہ پھر ہمارے باتھ روم میں آئیں گے. یار پبلک باتھ روم کہاں ہے اس ملک میں؟ وین ڈیڈ یو لاسٹ یوز اے پبلک باتھ روم, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. وہ تو موٹر وے پہ بھی ہم 200 روپے دیتے ہیں کہ پرائیویٹ وہ. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ از دیٹ اٹس جسٹ دیٹ یہی یہ جو پاور ڈائنامک ہے اینڈ ہو وی چوز ٹو گو آفٹر. بٹ لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں بہت پسند آتی ہے. ہاں یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہی ہے نا, بس پاور کا جو آپ کہہ رہے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن, ہاں اسی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں. ہاں ماریا بی کا اس کی بھی حرکتیں ایسی ہیں, اس کی باتیں الگ ہیں, ایکشن الگ ہیں, اس کے بھی سیم ہی ہے. ہاں وہ فیشن شوز کے دیکھ لیں آپ, ہاں ان کے فیشن شوز دیکھ لیں اور اس کی باتیں سن لیں. وہ کہتے ہیں یہ جو میرے یہ چیزیں یہ اسلام کے دائرے میں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے جو ہے نا یہ حلال فیشن ہے, یہ نہیں ہے حلال فیشن. یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ہر بندہ ایک چیز کے اوپر حلال لگا کے اس کو حلال کیسے کر سکتا ہے. اس طرح آپ کہہ اگر بندہ کہے کہ برتھ ڈے حرام ہے, مجھے نہیں پتا حرام حلال ہے, کوئی کہتے حرام ہے, تو آپ اس کے پیچھے حلال برتھ ڈے لکھ کے اس کو منانا شروع کر دیں. یہ ہے, یہ آپ کو ڈراپ شپنگ کا تو آئیڈیا ہوگا نا, جس طرح لوگ کرتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ. ایک کبھی کوئی عربی ہے مثال سے ایجپٹ وغیرہ کا, اس نے ایک نیا نکالا ہے کہ حلال ڈراپ شپنگ, سب حرام ہے مجھ سے اسٹور لو, حلال ڈراپ شپنگ. جینیس. ہاں لیکن اصل میں ایک اور چیز کہتے ہیں, میرا اس پہ پرسپیکٹو ہے نہیں کہ آپ بتائیے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر آپ کو ایک چیز بتا رہا ہے کہ بھائی یار یہ اس طرح نہ کرو, اور وہ خود نہیں کر رہا, تو اس کو اس بات پہ روسٹ کرنا کہ وہ خود نہیں کر رہا, یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ What do you think? That's a very interesting thing. I think کہ اگر وہ بات جو ہے, اگر وہ بات از ڈیفیکلٹ ٹو سے, ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ یار لیٹس سے somebody is accused of blasphemy
تو ہم کہتے ہیں کہ یار اسٹاپ دیز پیپل فرام کلنگ ہم, لیٹس جسٹ ہینڈ ہم اوور ٹو دا پولیس, انویسٹیگیشن ہو. اگر وہ خود اچھا آدمی نہیں ہو لیکن یہ بات کرتے میں تو آئی ایم ریئلی آئی ووڈ ریسپیکٹ دیٹ بیکاز دیٹ ہیز اے ڈینجر اٹیچ ٹو اٹ. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ وی ہیو سین کہ دیر آر ٹو تھنگز ایٹ ورک از پاکستان میں دو چیزیں ایکسیس میں ہیں. ایک ہمارے پاس سالٹ بہت زیادہ ہے, دنیا کے سب سے زیادہ لینڈ بیس سالٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں ہمارے ذخیرے ہیں, وہ انڈیا بیچتے ہیں, پھر انڈیا سے بنا ہوا امپورٹ کرتے ہیں. ہاں, اور دوسرا ہمارے پاس نصیحت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, لائک وہ اس کی کوئی شارٹیج نہیں ہوئی, آج تک نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. وہ تو ابھی بھی سارے لوگ جو ہے نا وہ نصیحت دیتے ہی رہتے ہیں. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ از دیٹ میں تو نہیں سنتا, میں تو دیکھتا ہوں کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو یا کوئی سیکریفائس کیا ہو, وہ کوئی بات کر لے دلائے, یا کسی کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہو. یہ جو میں شاید آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا, ایک دفعہ میں ریڈیو پہ تھا, کسی نے بتائیے, ہاں اس نے مجھے کال کی, میں نے پوچھا اسے کیا کرتے ہو, وہ کہتے ہیں میں اچھی باتیں کرتا ہوں. میں کہتے تو بڑا بورنگ آدمی مجھے لگا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں, آپ کیوں میرے میں کہا نہیں بتاؤ کیا کرتے ہو. بس میں باہر جاتا ہوں اور لوگوں کو اچھی باتیں کرتا ہوں. یہ میں کہا نہیں کوئی نوکری شوکری ہے تیری, نہیں. میں کہا میں تو تیری بات نہیں سنوں گا, ویلا آدمی مجھے نصیحت دے رہے, تجھے کیا پتہ ہے کہ زندگی کیسے ہے, کیا مسئلے آتے ہیں. وہ کہہ رہے نہیں آپ اچھے آدمی نہیں ہو اگر آپ اچھی باتوں کے خلاف ہو. میں کہا نہیں اچھی باتوں کے خلاف نہیں, تیرے منہ سے اچھی باتوں کے خلاف ہوں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, اچھی باتیں ٹھیک ہے, تیرے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی مجھے, ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ ایک مسئلہ ہے. تو آئی ڈو اگری وتھ واٹ یو سیئنگ بیکاز یہ بات میں نے بھی سنی ہے. میں کچھ کہہ نہیں رہا اس کے بعد, ایسے ہی پریزنٹ کیا ہے, تھرو کیا ہے. نو آئی نو, لیکن میں نے یہ بات سنی ہے کہ یار بات ٹھیک کر رہے تو کیا مسئلہ ہے. لیکن یہ اتنے دیکھیں اتنے معصوم نہیں ہے نا, معصوم بھی نہیں ہے, اور کچھ چیزیں بہت ایمٹی ہے. آئی ول گیو یو این ایگزامپل. مورل ڈائلیما ایک چیز ہوتی ہے اور نصیحت کرنا دوسری چیز ہوتی ہے. اب لیٹس سے کوئی کہتا ہے کہ یار تمہیں ایماندار آدمی ہونا چاہیے, یہ تو سب کہتے ہیں, بٹ لیٹس سے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کوئی سرٹیفکیٹ, ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ, یو نیڈ اٹ ان اے ویک بیکاز دا گائے ہو یو گاٹ دا جاب فرام نیڈس ٹو سرٹیفائی کہ تمہارا ریزیومے ٹھیک ہے. وہاں آپ کو کالج جو ہے نا وہ آپ سے کلرک 5,000 روپے برائب مانگ, مٹھائی, ٹھیک ہے نا, مٹھائی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, بادامی. اور سو اب یہ مورل ڈائلیما آ گیا کہ اب جو وہ بندہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمانداری, آپ ناؤ ہی شوڈ ٹیل یو واٹ شوڈ یو ڈو. ہاں, وے آؤٹ کیا ہے, وے آؤٹ کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پرابلم کا ساتھ سولوشن بھی ہو, صرف نصیحت نہ ہو, ٹھیک ہے. اینڈ وی نو کہ یہ ملک بہت مشکل ہے, ہر دن ہمارا کوئی مورل ڈیلیما ہوتا ہے. اچھا, لائک آئی اینڈ مے بی یو, وی ڈونٹ ہیو مورل ڈیلیماز بیکاز وی ہیو باٹ آر وے آؤٹ آف دا سسٹم. ٹھیک ہے, گاڑی ہے, اسلام آباد میں رہتے ہیں, گھر ہے, بجلی آتی ہے, اٹس ویری بگ تھنگس جو ہمیں چھوٹی سی لگتی ہیں. 90% چیزیں تو ہمارے نکل گئی ہیں. میکسیمم پولیس کیوں جانا ہے, اگر 20 سال میں ایک دفعہ کوئی رابری ہو گئی, وہ ہو گئی. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ از دیٹ یہ جو ایکسیس آف پریچنگ ہے, آئی مین اٹ از, اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آر برینز ہیو اے وے آف ٹیوننگ تھنگز آؤٹ. یہ بہت فیسینیٹنگ چیز ہے. جب کرونا آیا تھا, ون آف دا ریئلی انٹرسٹنگ تھنگس اٹ ڈیڈ از دیٹ وین یو آر کالنگ سمبڈی, وہ 5 چیزیں, ویئر اے ماسک, یو نو اتنا ڈسٹینس رکھو, ہینڈ واشنگ, وہ جو 3 تھے, وہ ایک یو نو وائس IVR چلتا تھا. ہاں بالکل, تاکہ آپ کو یاد ہو جائے چیزیں. مجھے یاد ہے آفٹر دا 3rd month میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ وہ ابھی بھی ہے, کہ ہاں ہے. مائی برین had taught itself کہ this is now useless information, I know this, it was no longer listening. I asked many people. یہ ایک فینومینا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, یو نو ایک زمانے میں ٹی وی جب ختم ہو جاتا تھا, ایک وائٹ اسکرین آ جاتا تھا, آواز آتی تھی, ہم لوگ اس پہ سو جاتے تھے بیکاز دیٹ سارے شوز ختم ہو گئے ہیں, سارے شوز ختم ہو گئے. وہ دیٹ آواز یوز ٹو پٹ اس ٹو سلیپ, اینڈ اٹ یوز ٹو پٹ اس ٹو سلیپ بیکاز
our mind said ke now there is no distraction, even though there was a voice. The brain was tuning that out. The brain was using it as a signal ke bas so jao, ab kuch nahi hai. I'm just saying is ke यही जो बात है कि अच्छी बातें जो empty होती है, अगर वो उसकी effectiveness zero है, मत सुने. Like just use it. I think हम distract हो जाते हैं इन्हीं बातों पे. मुझे याद है I used to teach at Peshawar University, और मुझे एक दिन it was in our first class and अच्छा by the way जब students आते हैं ना उनका इंटरेस्ट एथिक्स में होता है. सिर्फ इंटरेस्ट होता है. मैं कहा एथिक्स पहले चीज़ तो सीख लो ना, फिर उसके बाद एथिक्स करेंगे. फिर एक लड़का जो है तो इसमें मैंने कोई सवाल किया तो इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव. मैं कहा वेट अ सेकंड, लुक, अब ये वी हैव अ डिफरेंस ऑफ knowledge and understanding. I don't know तुम किस तरफ से आ रहे हो, whether I know the source or not. So we will discuss this on a secular basis, but at the end of the year then we'll come to this, so that we have the. वो मान गया, and then you know he was really good. So but otherwise it would have been a distraction, because primary aim क्या था, to create a better individual who could be somebody who could, and then obviously even if he was a religious person he would earn more, he could do more things like that. I just find कि ये जो how is it that a country like Pakistan talks so much of morality at every level, from a general, from a prime minister to your Hari, but there is no public integrity. It's very interesting कि हम हर जगह इस चीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं. हाँ, बस बात ही ना करो, बस जिंदगी जियो, improve things slowly. क्योंकि हमने ये करके देख लिया ना, आप अपने बचपन से देख रहे होंगे 70 साल से हम हर जगह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सीख नहीं पा रहा. हाँ, because that's not the way to do it. हाँ, वही है ना कि आइंस्टाइन कहते हैं ना कि एक ही चीज़ को बार बार करके सोल्यूशन डिफरेंट निकालना is the definition of insanity. हाँ, तो बस यही है. That's why I find it a bit. I mean that's why I'd be cool with having more stand-up comedians, having more, ठीक है ना, बस कोई और interest आ जाए, so that we actually talk about things that people want to do. और उसी में I think we'll have a stronger society, we'll have a stronger Muslim society, we'll have, because मकसद तो यही है कि we should have a society that does the most for its people. ठीक है ना, सिर्फ बशन ना सुने, कोई you know चीज़ को भी प्रोग्रेस करे. हाँ, चीज़ को प्रोग्रेस करें और अपने अपने डिसिप्लिन के हिसाब से ना. हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप कोई चीज़ को प्रीच कर रहे हैं तो उसका पूरा नॉलेज रख लेंगे, उसके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अगले बंदे को, हाँ, वो फिर आपसे पूछेगा. एग्जैक्टली. आपने को कन्विंस कर दिया कि भाई आप रिश्वत ना दें, हाँ, वो कन्विंस हो गया, भाई ठीक है, हाँ, अब मैं आऊँगा फसी भाई के पास, भाई बताएं भाई अब ये मसला है, इसको कैसे सॉल्व करना है. एग्जैक्टली. क्योंकि आपने रिश्वत तो हराम कर दी, हाँ, अब कोई हलाल भी करें कुछ चीज़. हाँ, तो फिर अब वो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो फिर अब वो बंदा कहेगा यार ये तो फलसफा ही गलत है. हाँ, because I mean competing interests, like वही केस है कि let's say you have to pay 5,000 to get your certificate, you'll get a job, you can take care of your mother, you can. प्लस इसके ऊपर ये तो हम ऑडियंस के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, हज़ारों मसले, लेकिन इसके ऊपर तो उलमा ने जितने भी हैं सेक्ट के सब ने कहा हुआ है कि अगर आपका मसला फंस गए, आप यू आर अलाउड टू पे दैट फाइन. हाँ, वो आप जो ले रहे हैं उसको अल्लाह के साथ मामला है, लेकिन आपका काम रुका हुआ है. तो देखिए, so this is of interest to me, right? कि देखें आपने you're relating it to how we actually live. हाँ, एक सुपरफिशियल लेवल पे नहीं कि हाँ गुड है, हर चीज़ अच्छी है. वो तो मुझे नेचुरली भी पता है कि आइडियली तो ये है कि ना लेने वाला हो ना देने वाला हो. ठीक है ना. अब है हाउ डू वी लिव दैट लाइफ एज मॉरली एज वी कैन, और उसमें कॉम्प्रोमाइजेज होंगे. तो ये अक्सर जो किस हद तक अलाउड है और कहाँ तक अलाउड नहीं है वो पता होना चाहिए. इस यू नो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ये अच्छा, आई डोंट से दिस इज एग्जैक्टली एक्यूरेट, बट ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है. Yeah, sure. आपको याद है एक ज़माने में 15-20 साल 25 साल पहले अगर आपको एज अ पॉलिटिशियन अपने इलाकों में लोगों को बेनिफिट देना था, आप उनको टीचर लगा देते थे. वहाँ स्कूल नहीं होता था, खड़े होते थे. ठीक है. हाँ, ठीक है. स्कूल होता नहीं था, उनको घर में तनख्वाह मिल जाती थी. ना ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. लेकिन उस ज़माने में BISP नहीं था, उस ज़माने में कोई सोशल प्रोटेक्शंस नहीं थे. इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियन, हाउ डू यू गेट
a vulnerable household an income. آپ نے ان کو آن پیپر اس چیز پہ لگا دیا تھا, وہ اسے کوئی لکھپتی تو وہ نہیں بنتا, بیسکس ہی ہوتے تھے. سو دیٹ واز perversion of the system. Some was pure corruption, some was helping out, some, you know, maybe I don't know what the ratio was. Again, not morally absolutely correct, but this is how states work. یہ جو کرپشن کی بات ہوتی ہے نا, وہ کوئی ایک دفعہ میں ایک پوڈ کاسٹ پہ اپنے دوست کے ساتھ ہی کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہ سارا پیسہ چوری ہو جاتا ہے. میں کہتا تو پھر بات ہی نہیں کر سکتے ہم, بس ختم ہو گئی ڈسکشن, ٹھیک ہے نا. بٹ وی کین ایکسیپٹ کہ پیسہ چوری ہو رہا ہے, لیکن کچھ تو ڈلیور ہو رہا ہے. میں ریسنٹلی آئی واز ٹاکنگ ٹو سمبڈی, اور وہ کچھ کہہ رہی تھی مجھے, میں کہا پلیز ڈونٹ سے کہ سب کچھ چوری ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. شی سیز نہیں, اب میں ذرا سیکھ گئی ہوں. میں اب ناردرن ایریاز جاتی ہوں تو میں نے وہاں BHU بھی دیکھا ہے, میں نے اسکول بھی دیکھا ہے, میں کچھ تو لگا ہے نا, کچھ تو بڑا ہے, کچھ تو پروگریس ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, حالات بہت اچھے ہیں, برے ہیں, بہت بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن دا ورڈ کرپشن کا یہ ہے کہ اٹ پلوٹس تالاب کو, ڈسکشن کا تالاب وہ گندا کر دیتا ہے, اس کے بعد بات ہی نہیں ہوتی. ہاں بات نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا چیزوں کا, پروگریشن نہیں ہوگی, آپ کی اپنی نہیں ہوگی نا, آپ کی اپنی تو گروتھ ہوگی نا. ہاں, ہمیں تھوڑا بہت تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یار فرشتے تو نہیں ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ جو کرپشن اپنی بات کی بڑی اچھی کی ہر جگہ ہوتی ہے, امریکہ کتنا اوپر چلا گیا, سب ہوتی ہے. یورپ کے لوگ ابھی بھی پکڑے جاتے ہیں, بہت. اگر وہ لوگ نہیں بچ سکے ابھی, تو ہم تو بہت ہی نیچے ہیں. ہاں, ہم تو ہمارا مقصد ہے کہ کرپشن ہم ختم کریں, لیکن جس طرح سے ہم نے فریم کیا ہے اس بات کو, کوئی یوزفل ڈسکشن اس سے نہیں نکل آتا. سیکنڈلی فیکچولی انکریکٹ ہوتا ہے کہ 100 میں سے 100 روپے ہے, وہ کچھ بنے ہی نہیں, سب لے گئے. ہاں, یہ موٹر وے کہاں سے بنے ہیں, یہ سڑکیں کہاں سے بنے ہیں, یہ موٹر وے انٹرنیشنل لیول کی ہے. انڈیا سے لوگ جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنائی کیسی ہے. جتنے بھی بلاگرز وغیرہ آتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے, کوئی دوست وغیرہ وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں یار یہ چیز. ہاں, اینڈ obviously we've made, ابھی شاشمی نے بھی اس پہ کمنٹ کیا تھا کہ جو کیا نام ہے, جو امریکہ کی موٹر وے جو کینیڈا کو کنیکٹ کرتی ہے, یار اس لیول کی موٹر وے ہے. یس, اٹس اے بگ تھنگ. وی ہیو تھنگس. مجھے اکثر یہ ٹیکسیشن پہ کبھی نہ کبھی میں ڈسکس کرتا ہوں, وہ کہتے نہیں جب تک مجھے انگلینڈ کی سروسز نہیں آتی میں ٹیکس نہیں دوں گا. میں نے کہا ایک منٹ بھائی, تجھے پتہ ہے اگر تیرا کڈنی یہ اپینڈکس کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی NHS پہ یو ہیو ٹو ویٹ 6 months. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ وہاں رہے ہیں, ذرا آپ دیکھ لیں وہاں بھی مسئلے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے وہ آئدر اور ریاست کی ایسی کر دی ہے کہ شاید کوئی ملک ہی نہ ہو جو ہم ڈلیوری مانگ رہے ہیں. اگین آئی ریئلائز کہ سم آف دس مائٹ بی اے بٹ insensitive to say with such a terribly performing state in the past 3 years. The kind of inflation we've had, the kind of issues we've had, the issues around how our elections were conducted. I agree. I mean, it's incredibly bad. But long term تو یہ ہمارے مسئلے تو ہے. So do you think یہ جو political instability ہماری اتنی ساری ہے, اس کو ابھی ریسنٹلی آپ نے نیوز دیکھی ہے, منال بند ہو رہا ہے. ہاں, آج ہی صبح دیکھیے, کل آئی ہے میرے خیال سے. ان کا کافی کیس چڑھا ہے, اس کے بعد پھر فائنل ڈیسیجن آ گیا, اب کہ آپ گروسری کلوز کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر بزنس اب ہونے دیں گی, اب اس لیول تک اگر ختم ہو نہیں؟ ہاں, آئی مین منال کا تو دیکھیں, منال اسلام آباد چھوڑے پورے پاکستان کو پتہ ہے منال کیا ہے. ہاں, ہمارے دوست کراچی سے آئے ہیں, سندھ سے آئے ہیں, لاہور سے ہیں, ملتان سے ہیں. منال پہلے منال جائیں گے, باقی جگہ بعد میں. ہاں, نہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں منال بہت خوبصورت ہے, جگہ بھی بہت اچھی, کھانا بھی اچھا تھا, لیکن منال بنا غلط تھا. اچھا, وہ نیشنل پارک ہے, وہاں پہ آپ یہ چیزیں نہیں بنا سکتے. دیکھیں F9 پارک جو اسلام آباد کا ہے, انہوں نے وہاں میکڈونلڈس چھوڑا ہے, یہ بھی وہاں نہیں بن سکتا. رائٹ, چاہیں تو بند کر سکتے ہیں اس کو, بند کرنا چاہیے. دیٹ از اے پارک فار ایوری ون, اٹ کانٹ بی اے پیڈ سروس. تو یہ جو منال کا اب اس میں بزنس پرابلم یہ ہے کہ جب اس کا سینکشن ہی نہیں ہونے چاہیے, بیکاز کسی نے تو اب انویسٹ کیا ہے. اگر آپ کو ریکو ڈگ یاد ہے, ریکو ڈگ وہی کہ بہت سارا پیسے پھر
چیف جسٹس جو ہے نا اس نے کہہ دیا کہ یار ہمیں زیادہ پیسے ملنے چاہیے. یار تمہارے 1 لاکھ بندہ مرے ہیں, TTP ہر جگہ میں آیا ہے, آپ کے 20 گھنٹے بجلی نہیں ہے. یو ہیو ٹو گیو انٹرنیشنل پیپل بیٹر ٹرمز, ورنہ وہ تو اپنا پیسے نہیں لائیں گے. کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اتنی انسیکیورٹی ہے, یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو گیو دیم مور پروفٹس. وہی ہوا, اس نے وہ چیز ختم کر دی, آربیٹریشن پہ چلا گیا, اب واپس ان کو مل گیا. وی ہیو لاسٹ اے ڈیکیڈ, وہ چیز چلی ہی نہیں. میرا چلی بھی نہیں, اور فیوچر میں بھی ایسی چیز نہیں آ پائے گی, نہیں چل پائے گی, نہیں چل پائے گی. یہ اب IPPs کا بھی ایک ایشو ہے پاکستان میں. ہم اسے ساورن گارنٹی کہتے ہیں. پاکستان میں لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, ایک تو ہم چیزوں کو جلا دیتے ہیں, ہم کریزی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ سارے جو ہے نا جھاگ نکل رہی ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے نا, وہ کاٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, پھر دنیا سے لوگ نہیں آتے. تو the only way they can come to us is if the state gives them guarantees. Yeah, it's a profitability guarantee, yeah, it's a guarantee in terms of regulations. وہ ہم کر لیتے ہیں, کورٹس جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں, یا ہم ری نیگوشیٹ کرنے چاہتے ہیں. اب IPPs میں کیپیسٹی پیمنٹس, دیز آر ایشوز اینڈ آل دیٹ. لیکن ہمارا اب منال کا ایشو یہ ہے کہ we have to punish the people who allowed it in the first place. اصل میں یہی بات ہے. We ended up punishing the business. لوگ تو یہ سمجھیں گے نا, دیکھ کے یار آپ نے کہ بس چلتا چلتا بزنس ختم کر دیا, اور ٹھیک ٹھاک ان کا پروفٹ ہے, ٹھیک ٹھاک سیل ہے, بہت بڑا بزنس ہے. And it was a good place. It helped with tourists. It had a very good وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا نیشنل آپ کا, کہ پاکستان اگر کوئی بندہ دیکھے باہر سے آ رہا ہے کوئی بندہ, تو اس کو ہم وہاں لے کے جا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہمارا اسلام آباد کا اچھا پوائنٹ ہے, یادگار پوائنٹ ہے. تو دیکھیں اب اس میں اٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ. دیکھیں وی ناؤ ہیو اے مورل ہیزرڈ. واٹ از دا مورل ہیزرڈ؟ دا مورل ہیزرڈ از دس کہ جگہ اٹ بیکیم سم تھنگ مور دین اٹ واز ڈیزائن ٹو بی. اٹ بیکیم ٹورسٹ اسپاٹ, اٹ بیکیم این آئکن آف اسلام آباد, آئکن آف اسلام آباد. لیکن اٹ سینکشن واز الیگل. اٹ واز ان اے نیشنل پارک. اب لیٹ سے وی سے کہ بیسڈ آن دس وی شوڈ لیٹ منال اسٹے. آپ نے پریسیڈنٹ بنا دیا, ایوری ون ول کلیم دس پریسیڈنٹ. یہ مورل ہیزرڈ اس کا آ گیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹس واٹ وی شوڈ ڈو, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ پالیسی اس کا امپلیکیشن, ہاں دونوں سے دیکھنا ہے. مسئلہ تو ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وی ہیو اونلی پنش دا بزنس, ناٹ دا پیپل ہو سینکشنڈ اٹ. وہ تو کھا پی کے چلی بھی گئے نا, وہ کون ہے بتائیں. ہاں وہ کون ہے, لوگ ہیں 20 سال پرانی بات ہے. ہاں اب وی ہیو ٹو فائنڈ دوز پیپل رائٹ, ورنہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. بیکاز آپ کی جو بات ہے وہ صحیح ہے کہ ان دی اینڈ واٹ ہیو وی ڈن از دیٹ وی ہیو جسٹ ہرٹ انویسٹمنٹ ان کنٹری. اب جو امیج جا رہی ہے اس کے حساب سے آپ ان کی پوسٹ پہ کمنٹس دیکھے, میں نے کمنٹس پڑھے, اوورسیز پاکستانی, یہاں کے پاکستانی, اور کچھ جو لوگ بلاگرز وغیرہ یہ لوگ آتے ہیں جن کو پتہ ہے منال کا, وہ لوگ ان کے بھی کمنٹس ہیں, گورو کے بھی کمنٹس ہیں, کہہ رہے ہیں یار یہ کیا پاکستان میں کیا بزنس ہوگا. وہ ڈسکشن ہی اور جگہ چلی گئی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے مین چیز کہ بھئی یہ سینکشن وغیرہ کا ایشوز تھے, سارے انلیگل تھا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان برباد ہو گیا. اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے جینیون ہے. اب پاکستان اسلام آباد میں آپ نے کانسٹیٹیوشن ایونیو وہ بلڈنگس دیکھیں, ون کانسٹیٹیوشن ایونیو, اس میں عمران خان کی بھی اپارٹمنٹس ہیں, اس میں جنرلس کے بھی ہیں, اس میں PMLN کے لوگوں کے بھی ہیں, واٹ ایور. یہ ہوٹل تھا. پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ اسلام آباد کا یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتا ہے, یو اونلی ہیو میریٹ اینڈ یو ہیو سرینا, اینڈ دین یو ہیو ٹو گیو سیکورٹی ٹو دیز پیپل. تو انہوں نے کہا وی نیڈ اے تھرڈ ون ان دا کلوز, اسی ایریا میں. اچھا وہاں انہوں نے سینکشن اس کے لیے, اینڈ دین دے سولڈ اٹ ایز اپارٹمنٹس. And that is strategically bad for our city, because what we really needed was the ability to accommodate these people, because we need people internationally to come and be part of the thing. اچھا اب یہ بہت سارے امیروں کا, بہت سارے انفلوئنشلس کا وہ اب ایز اپارٹمنٹ سینکشن ہے, لوگوں کے پاس ہے. اینڈ سو اگین منال کا یہ ہے کہ why are we then punishing them. اب اگین with one constitution avenue, again who was supposed to monitor. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے ہوٹل کی اجازت دی تھی, وہ بیچ رہے ہیں اپارٹمنٹس, اور کسی کو نہیں پتا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی خرید و فروخت ہو رہی ہے, ٹریڈ ہو رہی ہے, کوئی بیچ رہا ہے, کوئی خرید رہا ہے, اور پتہ ہی نہیں ہے یار یہ سولوشن. ہاں سو دیز آر دا ایشوز.
اٹس ویری بیڈ. کیونکہ آپ نے بات ٹھیک ہے جو انفلکس ہمیں چاہیے باہر سے ڈیلیگیشنس کا اور لوگوں کا, مطلب ایک ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں نا ہمارے پاس آئیں. تو بٹ اگین لائک میرا پوائنٹ یہی ہے کہ دیز آر ناٹ ایزی تھنگس ٹو سالو. ہر اب جو ڈیسیجن ہے نا اس کا ایک پازیٹیو سائڈ ہے, نیگیٹو سائڈ ہے. اچھا اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ آگے کنواں ہے پیچھے کائی ہے, کہیں تو گہرا ہے, کم سے کم نقصان ہو وہ چوز کرنا ہے. یس یس. لیکن ریاست ایسی ہی ہے, ریاست ایسی ہو گئی ہے, تھی تو نہیں ایسے ود دا پیسج آف ٹائم 70 سال میں اس طرح. ہاں لیکن ہر ملک میں ایسے ہے آج کل. جیسے امریکہ میں میڈیکیڈ ہے, آپ امریکہ کینیڈا دونوں میں, ہاں وہاں پہ ان کا ایک سوشل سروس ہے میڈیکیڈ, ٹھیک ہے, وچ از گیونگ یو نو فری میڈیکل سروسز ٹو دا پورسٹ بیسک لیول پہ. بہت تباہی ختم ہے وہ میڈیکل سروس, ٹھیک ہے. تو آپ کے بہت برا ہے. تو آپ کے دو چوائسیز ہیں, دے ڈونٹ ہیو دا منی ٹو انویسٹ سفیشینٹلی, تو آپ نہ کریں تو آپ کے ہیلتھ آؤٹ کمس برے آ جائیں. آپ زیادہ کر لیں, یو ہیو ٹو ٹیک آن ڈیٹ بیکاز دے ہیو یو نو بانڈز اینڈ دے ہیو آل دیٹ. لائک دیر از نیور اے کلیئر کٹ یو نو, اینڈ اس میں to make the right decision you need people who understand the issues. اچھا do you think کہ پاکستان is safe for businesses? Honestly what do you think? No. اتنا ٹائم آپ کے پاس ہو گیا آپ کی ایج بھی ایکسپیرینس بھی ہے پاکستان میں. ہاں یہ میرے ایک دوست ہیں, ہی از سیکورٹی رائٹر, اجاز حیدر, آپ نے دیکھا ہوگا, ہی از اے ریئلی بریلینٹ رائٹر اینڈ آل دیٹ. تو اس نے مجھے ایک دفعہ ایکسپلین کی, ہی سیز یو نو وٹ پاکستان's پرابلم اس میں کا کیا, ہی سیز کوئی بندہ آ جائے نا 25 کلاشنکوف اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ علاقہ میرا گیا, تو پاکستانی جو ریاست ہے نا وہ اسے گودی میں لے رہی, نہیں مت کرنا ایسے, خیر ہے, یا ہم تجھے کچھ دے دیتے ہیں, تو چلے جاؤ واپس. کہتے باہر سے بندہ آ جاتا ہے کہ میں سرمایہ لاؤں, میں بزنس کا ہوں, میں تجھے سبق سکھاتا ہوں, بیکاز یو نو دے ویو دیٹ ایز اے چانس ٹو ایکسپروپریٹ. اور یہ جو پاکستان انسینٹیوائزز وائلنٹ, ریاست سنتی ہی نہیں ہے. آئی مین دیٹ از اے فنڈامنٹل پرابلم آف آور اسٹیٹ. آپ دیکھیں یہ دھرنے کیوں ہوتے ہیں, یہ جو لائک ایشوز ہیں سمپل, ٹیچرس کیوں, وائی آر دے بینگ واٹر کیننڈ اینڈ آل دیٹ, بیکاز کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یہ تو ریاست کا مسئلہ تو ہے. ہاں انویسٹمنٹ سیکیور تو نہیں ہے نا کوئی حساب سے. نہیں انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے, آپ کی پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, اگر اشرافی بھی آپ لے لیں نا کہ جو ٹاپ ایم آر ہے ان کو ہی لے لیں آپ, انہوں نے چلے ہم کہتے ہیں سب کہتے ہیں کرپشن کر رہی ہیں, چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ہے نا, لیکن انہوں نے جب ملک بچے گا تبھی تو وہ کھا پئیں گے نا. اگر ملک ہی نہیں بچے گا تو وہ کہاں سے کھائیں گے پئیں گے نا ملک کو. تو ان کو ایٹ لیسٹ فار دا بیئر منیمم اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یار ہم اتنی تو سیکورٹی رکھیں گے. جو لوگ بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں, یہ لوگ باہر سے آ رہے ہیں, ان کے لیے کم سے کم تھوڑی سی ایزینس ہم کریٹ کریں کہ بھائی ود دا پیسج آف ٹائم ان کا بزنس گرو کرے, تاکہ وہ ٹیکس بھی زیادہ پے کریں اور ملک کو چلائیں. باقی لوگوں کو ہمیشہ تنگ کرتے رہیں, لیکن ان کو ہم ذرا چھوڑ ویسے آئی وڈ آرگیو کہ ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں کہ یار اسے مار لو اور اسے چھوڑ دو, تھوڑا بہت تو ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جو اسے مارنے ہے کہ یہ کم سے کم ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اور وہ دوسرے ذرا زیادہ ہو جائے. تو آئی ایگری ود دیٹ. یو نو کیونکہ بہت لوگ ڈی موٹیویٹ اس طرح ہوتے ہیں, پھر جن کے پاس پیسہ ہے بھی پاکستان میں, وہ بھی آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دبئی میں ریئل اسٹیٹ ہو زیادہ سے زیادہ, پاکستان میں بھی ہو لیکن ڈائیورسفائی ہو, وہاں بھی مارکیٹ کے اندر ہو. ایکچولی آئی مین پاکستان کی اکانومی تو ایک ایسی پرورژن آ گئی ہے کہ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے کارز بیکیم این ایسٹ کلاس, این اپریشیٹنگ ایسٹ کلاس. تو ماشاء اللہ 4-5-7 سال سے ہو رہا ہے. ہاں اینڈ علی ظفر کا انہوں نے انٹرویو لیا تھا پاک ویلز والوں نے. ہاں انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس ایک گیراج آئیں دیکھیں. وہ سنیل بھائی دیکھ کے کہا کہ یار 8-9 گاڑیاں کھڑی تھیں, 2 کروزر تھے, باقی 4 چیزیں تھیں. انہوں نے کہا یار آپ تو گانے وانے کے چکر میں کدھر آ گئے آپ, کس فیلڈ میں آ گئے. کہا اٹس لوکریٹو بزنس, 2 سال بعد بھیج دو پروفٹ. لیکن آئی مین اٹس انٹرسٹنگ کہ ابھی جو ہے نا میں نے دیکھا ہے 3 ماہ سے دیٹ بزنس ہیز کریشڈ. ہاں بالکل. اینڈ
लोग बहुत खफा हैं, बट मैं कहता हूँ कि दैट्स अ गुड थिंग. Cars should not be an asset class. Cars have to be a depreciating वरना class. तो वो लेना ही मुश्किल हो जाएगा लोगों हाँ, लेना, और secondly it means there's a demand supply problem. And it's this is an artificial market जिसमें आपकी गाड़ियाँ हर 2 माह like you're getting profit. लोग गाड़ी ले लेते हैं और 6 माह बाद they're getting 7 lakhs more for that car. That should not be happening. That means there's no productive area for the investor to put their money in. तो ये जब गिर जाता है, at least they'll be able to try and find something else. हाँ, पैसा लगाएंगे और इंडस्ट्री में लगाएंगे, इधर लगाएंगे. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि अभी देखिए ना आप, अगर आप कार्स का बिजनेस देखिए ना, उनके आपके सामने ही है, पार्क व्हील से भी लोगों की हेल्प की है. उस पर लोगों ने धड़ाधड़ गाड़ियाँ बेची हैं, ट्रेडिंग की है 7-8 साल के अंदर, बहुत पैसा बनाया है. हाँ. लेकिन वो अब जब हिट हुआ है तो लोग कह रहे हैं यार ये क्या, हम तंग हो रहे हैं. हाँ. लेकिन वो की पूरे एक सर्कल के लिए, आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना तो एक डिमांड सप्लाई का रेशो ही ख़राब हो जाएगा. तो ये उसके बाद फिर ओन शोन ये वो, तो पाकिस्तान में आई मीन दैट इज़ वाई के ये रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. आप यू आर बाइंग लैंड एंड दैट लैंड इज़ नॉन प्रोडक्टिव, आप उसे खाली रखते हैं and you're hoping कि इसकी appreciation हो जाए. and now we're at that point. अगर आप देखें जो ये सारे हमारे real estate projects हैं इस्लामाबाद में, I've never understood how they kept increasing for a while because they were all aimed at the middle and upper classes. इतना है नहीं. जैसे आप ब्लू एरिया पे जाएं, कितने अपार्टमेंट्स हैं, how are they selling for these high? So these are parked areas of your money. Some of it is ill-gotten money. उसमें वो टैक्स ही नहीं है. These are distortions in the market. हाँ बिल्कुल. रियल एस्टेट तो बस लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं. देखिए ना, ओवरऑल द मार्केट देखिए, अगर तो पैसा यहाँ पर रेंट का कम मिलता है पाकिस्तान में, दुबई से कंपेयर करना बहुत कम यील्ड है. हाँ. लेकिन जो एप्रिसिएशन है एसेट की बहुत ज़्यादा है. वो बहुत ज़्यादा है. वो दुनिया में से कहीं भी नहीं है. हाँ. तो मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, आई यूज्ड टू आस्क हिम कि व्हाट आर यू डूइंग, ही वुड सेंड ऑल हिज मनी टू पाकिस्तान. वो कहते हैं यार वहाँ मुझे 6-7% मिलता है, यहाँ पे मुझे डॉलर टर्म्स में 20% मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्लॉट्स आई बॉट. खैर वो डूब गए अब. ठीक है ना. अब क्या हुआ? तो पूरा पाकिस्तान में तो गिर गया ना 20%. हाँ. इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए तो ये कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा है. जितने भी हमारे दोस्त हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम 7-8 साल में उनसे आप पूछें, चाहे वो 40 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ उनको. क्योंकि वो रुपया इतना गिरता है तेजी से, डॉलर इतना ऊपर जाता है, कहते हैं हम तो वहीं खड़े. रुपए निकालना भी बहुत मुश्किल है. कहाँ निकलते सर? वो आप निकाल के बाहर लेके जा नहीं सकते किसी लीगल मीन से. हुंडी वगैरह के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप करके देखें, अकाउंट ब्लॉक है आपका. So these are, I mean, but these can be solved. But again, as long as we talk rationally and agree कि perfect solution नहीं आएगा, ये बस bits and pieces. ये बड़ा अच्छा आज आपने ना, मुझे एक लर्निंग मिली है आपके कन्वर्सेशन से ना, जब भी हम इस चीज़ पे बात करते हैं किसी से भी ना, सब परफेक्शन की तरफ जाते हैं. हाँ. ऐसा हो जाए ना तो मज़ा आ जाए. नहीं होगा. लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि भाई यार थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा ख़राब हो जाए, कि हम किसी मिडिल ग्राउंड पे आ जाएं, पहले से बेहतर हो जाएं. That's it. और वो तो मेरे ख्याल से आसान है, वो करना कुछ वो हो सकता है. लेकिन वो वही है कि वी हैव टू बी एबल टू डिस्कस विद वन अनदर. वो जो हमारे 2-3 ऐसे ट्रिगर वर्ड्स हैं जिससे कॉन्वर्सेशन बस गार को जाता है ना, करप्शन, चोर, ये वो, ठीक है ना. या उसमें वो भी आता है कि अमेरिका नहीं छोड़ रहा हमें, ठीक है ना. हमारी बिल्लियाँ मर गई अमेरिका की वजह से, ठीक है ना. यहूदी एजेंट है, ठीक है ना. वो है वो अंटिल वी सॉर्ट ऑफ फिक्स दैट बहुत मुश्किल होगा. एक बस लास्ट क्वेश्चन कुछ ही आपका टाइम भी ज़्यादा हो गया, कि डू यू थिंक दीज कन्वर्सेशन अगर हम जो हमने आज की है ना, जी, आर दे प्रोडक्टिव डिस्कशन, इनसे कुछ फ़ायदा होता है? और लोग अपने महफिल में बात करते हैं इस बारे में, बच्चों से बात करते हैं, बच्चे अपने दोस्तों से बात करते हैं कि भाई यार किस तरह सोल्यूशन होगा, इसका क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, पॉलिटिशियन का क्या होगा, पॉलिटिक्स क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या है. इज इट हेल्पफुल? I think it is helpful. And I think it's helpful because one of the ones that I've seen, which I've been very impressed with, Shehzad Ghiyas jo hai, I remember seeing how he was treated online 3-4 years ago. Everyone would lay into him. Acha, he kept with it.
کہ میں لانگ فارم کانورسیشن کروں گا. وہ سب کہتے تھے کہ یار 20 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں سنتا. یہ وہی اپنا گھنٹہ پاکستان کا لمبا ترین ہے, ٹھیک ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. دین یو گیٹ آل دیز ٹائپس آف گیسٹ. ناؤ بیکاز ہی بیکم سو فیمس اٹس ایزی فار ہیم ٹو گیٹ دیز ایز. لیکن کبھی نہ کبھی میں سنتا ہوں سم آف دا تھنگس دیٹ دے ٹاک اباؤٹ اینڈ آل دیٹ, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ یہ کانورسیشنز ہو رہی ہیں. اس میں دیر آر سم ریئلی گڈ پیسز. یہ پھر اگر آپ عزیر یونس کا دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اگین ہائپر اسپیشلسٹ, دیر از اے لاٹ آف پالیسی ٹاک, اگین ویری انٹرسٹنگ. دیر از آلسو اے ہول نیو سیٹ آف گیسٹ ہو آئی ایم لسننگ ٹو, ٹھیک ہے. آپ اگر کبھی خرم حسین کو دیکھ لیں آن دیز ایشوز اینڈ آل دیٹ, تو آئی تھنک کہ دے آر ویری ہیلپ فل. اور میں آپ کو ایک اسمال ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ان 1990 اگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں زیادہ صوبے چاہیے, ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز سین ایز سیڈیشن, یہ ملک توڑوانا چاہتا ہے. آج جو اینی ون کین ٹاک اباؤٹ اٹ, مے بی اٹس اے گڈ ایڈمنسٹریٹو سولوشن. اینڈ دا پوائنٹ از کہ دا پیپل ہو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ بیک دین, جن کو گالیاں پڑی, دے آر ناٹ گیون دا کریڈٹ ٹوڈے. وی فارگاٹن دیم ٹو ہسٹری. But each one of these things add. We can't see کہ how it will, like basically جب 20 سال بعد تم اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ میری وجہ سے, وہ کہہ رہے کیسے, ٹھیک ہے نا, ہوگا تمہاری وجہ سے, لیکن تیرے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا, رائٹ. You all contribute to opening up the space of discussion. اور I believe it helps because اب جو ہے نا بہت سی چیزیں you can discuss. میں اس دن دیکھ رہا تھا شہزاد کا, which I found very interesting, کہ what are prejudices against Shias. اچھا مجھے خود نہیں پتہ تھا بہت سارے, because I come from an area جہاں پہ we don't have many Shias. اور میرے چند دوست تھے, ٹھیک ہے نا, وہ آزاد تھے, 5 ہی تھے. میں پوچھتا تھا مجھے تو نہیں پتہ, سارے مسئلوں سے آزاد, وہ ہر چیز سے آزاد تھے, ٹھیک ہے. لیکن you know it's interesting to see these things. So my point is that these things help. اور دوسرا, not all conversation helps. یہ جو ذرا بہت زیادہ irresponsible ہو جاتے ہیں where they allow prejudice to go unchallenged, یا that is not helpful. لیکن جہاں پہ you have a considered conversation جیسے آپ بات کر رہے ہیں, I think آپ کو کم لوگ بھی مل گئے, it's okay. Every person counts. Because bringing rationality back to public discourse is very important. یہ تو پاگل پن ہے ابھی نا, یہ نہیں ہوگا تو مزہ کیا آئے گا. یہ تو ہمارا مقصد یہ ہونا کہ یہ سوسائٹی ہمیں بورنگ بنانا ہے, کہ انسان کے بچے ہیں سارے, ٹھیک ہے سر آپ کیا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ ایویڈنس ہے, یہ گوگل میں نے کھول دیا, یہ بات ہے, چیک کر لیا کہ یہ کپتان ہے یا نہیں ہے. زبردست. وسیع بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. سوچا نہیں تھا کہ آپ کی ملاقات آپ سے پہلے تھی نہیں, ونڈرفل کنورسیشن تھی. نہیں تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے اندر 2-4 پوڈ کاسٹ اور ہیں, اس کو ہم نکالیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اینی ٹائم, قریب ہی رہتے ہیں آپ تو. یس ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تو آڈینس یہ تھا ہمارا آج کا اسپیشل ایپیسوڈ. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب. ان کو بتائیں کیسا لگا آپ کو, کسی اختلاف ہو کسی بات سے تو ڈو رائٹ آن دا کمنٹس, اور تمیز سے, ہاں تمیز سے, گالیاں نہیں نکالنی آپ کو. ہم نے سارے پوڈ کاسٹ میں بات یہ کی ہو تمیز سے بات کریں, وہ آگے لے کے پڑے ایفیو سے شروع کر لیں. یہ کوئی بات تھی آپ لوگوں نے کی ہے, 1.5 گھنٹہ پہ رسائی کیا ہے, وہ دیکھے گا سارا, پھر آپ کو گالیاں بھی دے گا. تو آڈینس ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. See you in the next one. Take care.